الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، پھر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اگر ساری زندگی میں اور آپ سجدہ شکر میں رہیں تو اس نعمت صرف اس ایک نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے لیے امتی تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے چن لیا اور تم کو میرے لیے چن لیا. کتنی بڑی سعادت تھی. ہو سکتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیتے، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا بنا دیتے، کسی اور نبی کے زمانے میں پیدا فرما کر اس کا امتی بنا دیتے، لیکن اللہ نے کرم نوازی فرمائی کہ اپنے محبوب سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سارے جہاں کے لیے آپ رحمت ہی رحمت ہیں. جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو اس زمانے کے اندر قریش اور مکے والوں کی جہالت کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنی ماں کو بھی وراثت میں تقسیم کیا کرتے تھے. ان کی ماں ان کا مال سمجھی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے سکتے، رحمت للعالمین کے سکتے ماؤں کو مقام عطا فرمایا. آپ نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کے حقوق کو بیان فرمایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر تشریف فرما تھے مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، تو دیکھا کہ دور سے دھول اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی. اللہ کے نبی جس طرح معجزے کے طور پر، ہم ایک حد ہے جہاں تک ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی اس سے کئی گنا آگے دیکھا کرتے تھے، اور ہم پیچھے گردن گھما کر صرف اتنا دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دیا گیا تھا کہ بغیر گردن گھمائے جس طرح آپ سامنے دیکھا کرتے تھے اس طرح پیچھے کا دیکھا کرتے. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو صحابہ بھی کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم لوگ بیٹھ جاؤ، میرا حق ہے، میں ہی اس کو ادا کروں گا. پھر آپ علیہ السلام صحابہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. آپ علیہ السلام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ کہ جا رہے ہیں، اور جہاں سے وہ دھول مٹی اڑ رہی تھی، گرد و غبار اڑ رہا تھا. صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس گرد و غبار میں غائب ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب منظر سامنے آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے جو اونٹ کے اوپر سوار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کی مہار کو ایسے پکڑ کر چلا رہے ہیں جیسے کہ ایک ملازم اور ایک غلام چلایا کرتا، اور چلا کر لے کر مسجد نبی کے باہر آئے، اونٹ کو بٹھایا اور ان خاتون کو اپنے کندھے سے سہارا دے کر نیچے اتارا اور اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھائی، جس کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ کون عورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اس چادر پر بیٹھایا، پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں
تشریف لے گئے. اما وہ عورت بھی ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان خاتون نے فرمایا کہ مجھے پانی پلا دیجیے. تو زوجہ محترمہ کھڑی ہوئی کہ پانی پلا دوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، ان کو پانی نہیں پلانا، پانی میں پلاؤں گا، میرا حق ہے کہ میں ان کی خدمت کروں. چنانچہ خود اٹھے، پانی بھرا اور پانی ان کے سامنے پیش کیا. پھر واپس وہ خاتون اپنی بات کر کے واپس نکلی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے کندھے سے سہارا دے کر اونٹ پر بٹھایا. اونٹ کو واپس کسی طرح ایک غلام کی مانند چلتے چلتے وہ عورت اوپر بیٹھی رہی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہار پکڑے ہوئے اس اونٹ کی چل رہے ہیں. واپس آئے، صحابہ کرام حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون عورت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے مجھے دودھ پلایا. ماں نہیں تھی. ماں کا حق سوچو، جس نے دودھ پلایا اس کا کتنا حق ہے. اس کا کتنا حق جس نے دودھ پلایا. سوچ لو میرے پیارے بھائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب طائف کا معاملہ ہوا، وہاں پر بڑا جو ہے نا مال اسباب جہاد میں خوب ملا مجاہدین کو. تو وہ قبیلہ ثقیف جو تھا وہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے دار تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کی رضائی بہن شیمہ آئی اور اسی طرح دائی حلیمہ بھی تشریف لائیں. اماں جان انہوں نے کہا کہ آپ میرے رشتے داروں کو بھی چھوڑ دیجئے، میرا مال و اسباب بھی میرے رشتے داروں کا ہے. آپ نے فرمایا کہ اماں جان کاش تقسیم ہونے سے پہلے آپ آ جاتی تو میں سب دے دیتا، لیکن اب تو مجاہدین کا حصہ بن چکا، میرے حصے میں جو آیا وہ سب آپ کا. پھر اللہ کے نبی نے خطبہ دیا کھڑے ہو کر کہ میری یہ ماں ہے، میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا، تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو رکھ لو چاہو تو چھوڑ دو. سوچ لو صحابہ کیا کرنے والے. صحابہ اللہ کے نبی کے آگے ہر چیز قربان تھی، ہر چیز قربان کر دی. کہ نہیں بھائی، جب اللہ کے نبی نے اپنا حصہ چھوڑ دیا تو ہم نے بھی اپنا حصہ چھوڑ دیا. ماں اس کو کہتے ہیں میرے پیارے بھائی، ماں اس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی قبر پر جا کر روئے ہیں. کاش اے اماں آپ حیات ہوتی تو میں آپ کی خدمت کر کے جنت کما لیتا. ارے بھائی اللہ کے نبی کے لیے تو جنت تھی، لیکن اس کے باوجود ماں کے رتبے کو بتایا جا رہا ہے. آج ماں کو ہم پھٹکارتے ہیں. بیٹ بال کرکٹ کے لیے دروازہ زور سے بند کرتے ہیں، نائٹ میچ کھیلنے جانا ہے، ماں کی نہیں سننا. جو ماں آہیں بھرتی رہتی ہے، سسکتی رہتی ہے، پریشان رہتی ہے کہ میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ، وہ بچہ اس ماں کو پھٹکارتا ہے اور چلا جاتا ہے اور اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کس کے دل کو دکھا دیا، میں نے کس ماں کے دل کو دکھا دیا ہے. میرے بھائی کتنی زمانہ ایسا گزرا ہوگا جب ہم نے پوٹے اور پیشاب ماں کے سینے پر کیا ہوگا. اس ماں نے کبھی ہمیں چھٹکارا نہیں. ہمیشہ وہ ماں گود میں اٹھا کر غسل خانے لے جاتی ہے بچے کو، اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اچھے سے کپڑے پہناتی ہے اور ٹیکا بھی لگاتی ہے کہ میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے. پھر گلے سے بھی لگاتی ہے میرا بچہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، سردی نہ لگ جائے. گرم پانی کرتی ہے، خود بھیگ رہی ہوتی ہے، اپنے کپڑوں کو خراب کر رہی ہوتی ہے. وہ ماں ہمیں کتنی دفعہ ہمارا پیشاب برداشت کرتی ہے، ہمارا پخانہ برداشت کرتی ہے. میرے پیارے ہم اس کے آگے اللہ نے فرمایا فلا تقل لهما اف کی بھی گنجائش تمہارے لیے نہیں چھوڑتا، میں اف کی گنجائش بھی تمہارے لیے نہیں چھوڑتا. آپ سوچ لیجیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ اے موسیٰ آپ کا پڑوسی ایک قصاب ہے جو گوشت بنانے والا ہے. میرے ساتھیوں نوجوان ساتھیوں خطاب آپ سے، آپ ہو اصل، کاش کہ آپ سمجھنے والے بن جاؤ، اپنی ماں کی قدردانی کر لو. دعائیں کراتے اللہ والوں سے کراؤ. تمہارے گھر میں خود ایک ایسی اللہ والی ہے جس کی دعا اللہ رد نہیں کرتے. امام صاحب کی دعا نہ قبول ہو اللہ کی مرضی، بڑے سے بڑا ولی جنید بغدادی آ جائیں، فضیل ابن ایاز آ جائیں، ابراہیم ابن ادم آ جائیں، ہو سکتا ہے ان کی دعا کی قبولیت کا ظہور نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اور ماں باپ کی دعا اللہ رد فرما دے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ یہ دعا رد فرماتا ہی نہیں.
ماں کا دل اللہ نے اتنا قیمتی بنایا ہے، اتنا قیمتی بنایا ہے کہ بیان سے باہر ہے میرے پیارے بھائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میرا پڑوسی جنت میں کون ہوگا؟ اللہ کی طرف سے جواب ملا، آپ کا پڑوسی ایک قصاب ہے جو گوشت بنا کر بیچتا ہے۔ کہ اللہ پتہ کیا ہے، نام کیا ہے؟ آپ کی اجازت ہو تو جا کر اس سے مل لو۔ کہا میں اجازت ہے، نام اور پتہ بھی بتا دیا گیا۔ وہ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دن بھر اس کی دکان کے باہر بیٹھ کر یہ دیکھتے رہے کہ اس کا کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے اس کو جنت میں میرا پڑوس مل رہا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، آ کر پھر دکان پر بیٹھ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نماز پڑھتے، ہاں نماز پڑھتا ہے، آ کر پھر اس پر بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آیا۔ آخر میں دیکھا جب اتنا سا گوشت بچ گیا نا، جب اتنا سا گوشت بچ گیا تو اس نے وہ گوشت بچایا، دکان بند کی۔ اس زمانے کے اندر جناب مسافروں کو اپنے گھر میں جگہ دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعارف نہیں کرایا کہ میں موسیٰ ہوں، اس وقت کا نبی ہوں۔ اس سے کہا بھائی مسافر ہوں، اگر تمہارا دل چاہے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، مہمان نوازی کر لو۔ اس زمانے میں یہ راستہ آج مت کرنا ورنہ آپ کا گھر صاف ہو جائے گا۔ صحیح ہے، وہ نیک لوگ ہوا کرتے تھے، ٹھیک نیک زمانہ ہوتا تھا۔ اب کا زمانے میں تو کسی کو لفٹ بھی دو گے تو اپنی لفٹ چھن جائے گی، تو نہ لفٹ دینی ہے نہ گھر میں۔ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی عورت آئے اور بڑی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہ میں مر جاؤں گی پانی پلاؤ، اوپر سے پائپ پھینک دینا تھا، پانی پیو نہیں نہاؤ گے لیکن اندر نہیں کھولیں گے۔ وہ کہے گی میں مر جاؤں گی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری مسجد اختر ہو یا مسجد شاداب ہو، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کا جنازہ فری میں پڑھائیں، آپ ٹینشن نہ لیں، بے شک باہر مر جائیں لیکن ہم دروازہ نہیں کھول سکتے۔ آج کل کے حالات ایسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال اس زمانے کے اندر مسافروں کو جگہ دی جاتی تھی، مسافروں کے بڑا لحاظ ہوتا تھا۔ اس سے کہا آپ مسافر ہیں، نئے نئے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی تھی، کم کم لوگ ہوتے تھے، سب ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ تو مسافر ہے، فٹافٹ اس کو لیا اپنے ساتھ۔ اس قصاب نے، گوشت بنانے والے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا چلیے چلیے، تب بس آپ کو تھوڑا میرا انتظار کرنا پڑے گا، کر لوں گا بھائی تمہارا انتظار۔ کنارے بیٹھ جائیے۔ گھر میں داخل ہوئے تو چارپائی پر انتہائی بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی اور مسلسل کچھ بڑ 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 کر رہی ہے۔ یہ جو قصاب تھا اس نے گوشت بنایا، صاف کیا، پکایا اور پھر لے کر پہلے اپنی ماں کے پاس بیٹھا اور لقمہ بنا بنا کر اس کے منہ میں دیتا۔ جب ماں نے کہا بس بس کا اشارہ کیا اور ماں کے ماتھے پر اس نے پیار کیا، ماں نے اس کے ماتھے پر پیار۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ بھائی اب ہم دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ یہ عورت کون ہے؟ کہ یہ میری ماں ہے۔ کہ یہ بڑبڑاتی کیا رہتی ہیں؟ کہ یہ کہتی رہتی ہیں یہ تو ماں ہے نا، یہ دعا میں کہاں موسیٰ کہاں یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوس عطا فرما۔ میرے پیارے موسیٰ کا پڑوس ماں کی دعا کر سکتا ہے، ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ماں بڑی قیمتی چیز ہے۔ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں نا، آپ کو نہیں پتا کہ ماں کس طرح آپ کے لیے تڑپ رہی ہوگی، ہاں ماں کس طرح آپ کے لیے افطاری بنا کر بھیج رہی ہوگی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے ماں کے دل کا۔ ہاں ماں کے پھلکی اندر نہیں جا رہی ہوگی، اندر پھلکی نہیں جا رہی ہوگی، شربت نہیں اتر رہا ہوگا کہ میرا بیٹا پتہ نہیں اسے شربت پیا نہیں پیا، اور اس کو کیا پتا بچہ اپنا تو پی رہا ہے دوسرے کا بھی صاف کر رہا ہے الحمدللہ۔ ہاں اس ماں کو کیا پتا نہیں۔ بھائی باتیں نہیں کرو میرے پیارے، مجھے نہ بولا، میں نے تو نہیں کہا مجھے بولا، میں چلا جاتا ہوں۔ اتنی قیمتی باتیں کر رہا ہوں، دین بتا رہا ہوں، آپ لوگ ایک دوسرے سے لگے ہوئے سامنے آ کے بیٹھے۔ ادھر کے نوجوان میرے سامنے آ جائیے بھائی تو مجھے دیکھنا آسان ہو جائے گا، ورنہ میں ادھر دیکھ دیکھ کے میری گردن ٹیڑھی ہو جائے گی۔ پھر آپ کہیں گے اس طرف سامنے آ جائیے، سامنے تشریف لے آئیے۔ آپ لوگوں سے گزارش ویلکم، بار بار اتنا دور دیکھنا پڑتا ہے، جتنا مل کے بیٹھو گے یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس اس کو ملتا ہے جس کو ماں کی دعا ملتی ہے۔ میرے پیارے بھائی ماں کی دعا، ماں بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ ہاں والدین بڑی قیمتی چیز ہوتے ہیں، وہ وہاں سے افطاری بنا بنا کر بھیج رہی ہیں
پتہ نہیں میرے بیٹے نے پھلکی کھائی نہیں کھائی، پتہ نہیں میرے بیٹے کو چاٹ ملی نہیں ملی، پتہ نہیں یہ ہوا نہیں ہوا، پتہ نہیں کھانا صحیح سے کھا رہا ہے نہیں کھا رہا، پتہ نہیں اس کی طبیعت کیسی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ماں کو پتہ چل جائے کہ بیٹے کو نزلہ ہو گیا ہے، اوہو، آپ کو تو نزلہ ہوتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ بخار چڑھ گیا، اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے، بھائی فوراً بھیجے گی جاؤ یہ دوائی لاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو میرے پیارے ایسا نرم ملائم محبت کرنے والا دل یہ تو اس قابل ہے کہ ہم اس کی قدردانی کر لیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدردانی سکھلا دیجیے۔ جس کو ماں باپ کی قدردانی آ گئی نا، کام اس کا بن جائے گا میرے پیارے۔ اور جس نے ماں باپ کی ناقدری کی، یاد رکھنا اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش سے دن کے اندر 7 قسم کے آدمیوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس لعنت کو 3 دفعہ دہراتے ہیں۔ ان 7 قسم کے آدمیوں میں ایک وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کون شخص ہلاک ہو جائے؟ تب وہ شخص جو والدین کو پائے یا والدین میں سے کسی ایک کو پائے اور اپنی جنت نہ کما لے۔ ہاں، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ چاہے ہمارے والدین ظلم کریں؟ آپ نے 3 دفعہ فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے۔ یہ حسن سلوک جو ہوتا ہے نا میرے پیارے، والدین میں ابھی بیان کر کے والدین پر ہی آ رہا ہوں، اور 3 لگاتار بیانات، 25 کا بیان اپنی مسجد میں، 27 کا بیان اپنی مسجد میں، 28 کا بیان بھی اپنی مسجد کے اندر، لگاتار یہ تینوں بیانات مسلسل تسلسل کے ساتھ، بلکہ 4 بیانات مسلسل یہی والدین کے اوپر کر رہا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہاں معتکفین کی تعداد 52-55 کے قریب تعداد ہے۔ ہاں، تو وہاں جس کو جیسے بتا رہا ہے میں نے الحمدللہ فون کر کے ماں سے معافی مانگی، ہاں کوئی کہہ رہا ہے میں نے باپ سے معافی مانگی۔ ایک صاحب نے کل بیان سن کر جناب کینیڈا ماں کو فون کیا کہ اماں مجھے معاف کر دیجیے گا، غلطی ہو گئی۔ ماں نے جو خوب ہاتھ اٹھا کر دعائیں دی۔ میرے پیارے اصل چیز حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا حق والدین کا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ بچا چکا ہوں اپنی مسجد اختر کے اندر کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے حقوق ہیں، لیکن ان حقوق کے اندر جو بنیادی حق ہے، جو بنیادی حق ہے، پہلا حق اللہ کا کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے اللہ کا حق ہے، روزہ رکھتا ہے اللہ کا حق ہے، زکات دیتا ہے اللہ کا حق ہے، حج کرتا ہے اللہ کا حق ہے، لیکن بنیادی حق کو نہیں مانتا، اللہ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے، اللہ کے دوسرے حقوق بھی قبول نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ یہ بنیادی حق قبول نہ ہو جائے۔ ہاں، بنیادی حق ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن پاک میں اپنا یہ بنیادی حق ذکر کیا ہے، وہاں وہاں والدین کو بھی ذکر کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا فیصلہ ہے یہ کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہمیں وجود دینے والا حقیقتاً اللہ ہے، اور ظاہری سبب میں ہمارے والدین نے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بھی جو کہ حقیقتاً ہمیں وجود دینے والا ہے بتا دیا، اور جو ہمیں ظاہری حق دینے والے ہیں، ظاہری وجود دینے والے ہیں، ان کا حق بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ آپ بتائیے کہ 3 آدمیوں کا واقعہ کتنی دفعہ آپ سن چکے؟ بنی اسرائیل کے 3 آدمی سفر میں ایک غار کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور پھر غار کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور ان میں سے ایک آدمی جو کھڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، شام کو جب آتا ہوں تو دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، مجھے آتے ہوئے دیر ہو گئی، میرے والدین سو گئے، میرے بچے جو ہے بلک بلک کر دودھ مانگتے رہے، لیکن میں نے اپنے والدین سے پہلے دودھ نہیں پلایا۔ اے اللہ یہ عمل آپ کے لیے تھا، اگر یہ عمل آپ کو قبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دیجیے۔ اللہ نے اس چٹان کو ہٹا دیا۔ والدین کی اتنی بڑی قیمت ہے میرے پیارے کہ آسمانوں سے اللہ کی مدد اترا کرتی۔ جو شخص والدین کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کو بڑھا دیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کی ماں بوڑھی ماں تھی،
بیوی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھتی، وہ منع کر دیتے تھے کہ بھائی تم نہیں، حق میرا، ماں میری۔ کپڑے خود دھوتے تھے صحابی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابی ہو کر کپڑے خود دھوتے تھے۔ ہاں، ماں کی ہر خدمت خود کرتے تھے، یہاں تک کہ کھانا خود بناتے تھے۔ اور جب ماں دسترخوان پر آ جاتی تھی تو ماں کے سامنے کھانا نہیں رکھتے تھے، لقمہ بنا کر ماں کے منہ میں ڈالا کرتے، لقمہ بنا کر ماں کے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کہا، اے صحابی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں اور تمہارے قرآن پڑھنے کی آواز مجھے آگے آگے سنائی دے رہی ہے، مجھے آگے آگے سنائی دے رہی ہے۔ ہاں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں، بس ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تیرا قرآن اتنا قبول ہے کہ تو زمین پر پڑھتا ہے اور اللہ جنت سے وہ سنواتے ہیں۔ تو میرے پیارے، والدین کی قدر کرو، دوست قریب، والدین دور۔ ہاں، یہ علامات قیامت کے اندر ہے۔ ماں کو چھٹکارتے ہیں، ماں سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ ایسا بدبخت بھی موجود ہے اس زمانے کے اندر جس نے ماں کو مارا بھی ہے، جس نے ماں کو مارا بھی ہے۔ اللہ ہماری جو ہے نا مغفرت فرمائے، معاف فرما دے۔ مولانا عبدالشکور دین پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ ایک دفعہ میں بیان کر کے شیشہ وطنی سے آ رہا تھا، بس اڈے پر کھڑا ہوا تھا۔ بس اڈے پر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے آدھے جسم پر چادر، بھیانک اس کا چہرہ ہو رہا تھا، آنکھیں اندر کی طرف دھسی ہوئی تھی، کالا بھجن اور ہڈیاں نظر آ رہی تھی، اور اس کے اوپر مکھیاں بھن آ رہی تھی، گھن آ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کے اس نے مجھے پہچان لیا، کہا مولانا ہاں میری ایک بات سنتے جانا اللہ کے واسطے۔ فرماتے جاتے بھی گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، لیکن اس نے جب ایسے پکارا تو میں قریب گیا۔ اتنے اب تعفن تھا کہ برداشت سے باہر، اتنی بدبو تھی کہ برداشت سے باہر۔ کب مولانا تم جانتے ہو یہ دکانیں جو نظر آ رہی ہیں یہ میری تھی لیکن اب میری نہیں رہی، یہ جو بسیں چل رہی ہیں میری تھی یہ میری نہیں رہی، اس بستی کے اندر، اس آبادی کے اندر میری بیوی ہے لیکن مجھے سرتاج نہیں کہتی، میرے بچے موجود ہیں لیکن مجھے ابا نہیں کہتے۔ کیا یہ وجہ کیا ہوئی؟ کہ مجھے میری ماں کی بددعا لگ گئی۔ میں ہٹا کٹا تھا، طاقتور تھا، نوجوان دوستوں میں گھومتا پھرتا تھا، شراب نوشی کرتا تھا، خوب عیاشی بدماشی کی زندگی گزارتا تھا، رات کو دیر سے آتا تھا۔ آج کے نوجوان بھی رات کو دیر سے آتے ہیں، ماں جاگ رہی ہوتی ہے، بیٹا رات کو دیر سے نہ آیا کر، تیری وجہ سے دل دھڑ دھڑ مارتا رہتا ہے، پتہ نہیں سلامت آئے گا، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ ماں تم تو بس ایسے ہی تم ہوتی رہتی ہو۔ بیٹا آج تم بات نہیں بنے، واللہ قسم کھا کے کہتا ہوں، جب تمہاری اولاد باہر جائے گی نا پھر میں پوچھوں گا کہ تمہارے دل کے اوپر آریاں چلتی ہیں نہیں چلتی ہیں۔ جب تمہارے اولاد تم کو کہے گی نا ابا جی تم تو بوڑھے ہو چکے، تم کو کیا معلوم، ہم تو کرکٹ کے مزے لیتے ہیں، وہ بھی شراب کے مزے لیتا تھا۔ ہاں، ماں اس کا انتظار کرتی تھی، تازی روٹی بنا کر رکھتی تھی۔ ایک دن وہ کہتا ہے کہ میں شراب کے نشے کے اندر جب گھر پر پہنچا، رات دیر ہو چکی تھی، 1:30 بج رہا تھا۔ میری ماں نے کہا بیٹا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری ہڈیاں سرما بنتی جا رہی ہیں، اب تیری ماں میں اتنی طاقت نہیں ہے جو تیرے رات میں انتظار کر سکے، تیرے لیے تازی روٹی بنا سکے، کچھ تو اللہ سے ڈر، کچھ تو اللہ سے ڈر۔ کہتا ہے میں نے زوردار تماچا منہ پر مارا اور کہا چپ کر، چپ کر، ہر وقت تو بھونکتی رہتی ہے، یہ لفظ میرے منہ سے نکلنا تھا۔ ماں زمین پر بیٹھ گئی، اس ماں نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ جس بیٹے نے مجھے ایسا کیا تو اس کو ذلیل و رسوا کر دے۔ جو ماں ہمیشہ دعائیں دیتی رہی اس کے منہ سے بد دعا نکل گئی۔ کہتا میں رات کو سویا تو مجھے ایسا لگا، ماں کو کہا تھا کتے کی طرح بھونکتی رہتی ہے، ماں روتے روتے کچھ دنوں میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میں تو دوستوں کے نشے میں تھا، میرا دوست مجھے محبوب ہے، میرا کرکٹ مجھے محبوب ہے، ماں کا دل مجھے محبوب نہیں ہے، مجھے باپ کا دل محبوب نہیں ہے۔ وہ ماں باپ جو رات کو جاگتے ہیں اور میں سوتا ہوں، ہاں میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھ سے زیادہ بیمار وہ ہو جاتے ہیں، میرا علاج وہ کراتے ہیں، میری فیس میری ہر چیز کی انتظام وہ کرتے ہیں، لیکن دوست محبوب رہتا ہے۔ کب میں لیٹا ہوا تھا مجھے ایسا لگا 10-12 کتے میری ٹانگ کو کاٹ رہے ہیں،
ہاں اتنی تکلیف اٹھی، اتنی تکلیف، کوئی ظاہری بیماری نہیں. ہاں مجھے ملتان کے نشتر ہسپتال میں لے جایا گیا، زہر کہتے ہیں پھیل گیا، کسی چیز نے کاٹا نہیں. اللہ کا عذاب جب پکڑتا ہے اور ماں کی بددعا، ماں کی دعا بھی قبول ہے، ماں کی بددعا بھی قبول ہے، ماں کی زبان سے نکل کے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دے. جس طرح اس نے اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اے اللہ اس کو کوئی باپ، یہ باپ بنے لیکن اس کو باپ کہنے والا کوئی نہ ہو، شوہر ہوگا لیکن بیوی اس کو سرکار کہنے والی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کیا. کہتا نشتر ہسپتال میں کہا گیا زہر پھیل چکا ہے، ٹانگ کاٹنی پڑے گی. ٹانگ کاٹ دی گئی. مولانا کہہ کر اس نے جو چادر ہٹائی، مولانا کہتے ہیں خون اور پیٹ سے لت پت تھا، پخانا پیشاب بہ رہا تھا، حالت بری تھی. روتے روتے مولانا کا ہاتھ پکڑ لیا. مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ کا کہنے لگا مولانا یہ میری ماں کی بددعا کا اثر ہے، یہ میری ماں کی بددعا کا اثر ہے. مجھ میں دنیا کے اندر یہ عذاب ہے تو آخرت کے اندر کتنا بڑا عذاب ہوگا. مولانا دنیا کو بتا دینا جو اپنی ماں کا نافرمان ہوتا ہے اس کا حشر یہ ہوا کرتا ہے، اس کا حشر یہ ہوا کرتا ہے. میرے پیارے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اپنے ماں باپ کے ساتھ دل کو کتنا سکون دینا چاہیے، کتنی محبت دینی چاہیے. آپ اور میں یہاں اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، ہاں ماں کا دل تڑپ رہا ہے، ماں کا دل دھڑک رہا ہے، ارے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. میں اور آپ امتحان دینے جاتے ہیں، ہاں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے بھولی ہوئی چیز یاد آتی ہے، وہ مجھے یاد نہیں آتی، میری ماں کی دعا کا اثر ہوتا ہے. ہاں ماں نے ہاتھ اٹھائے تھے میرے بچے کا امتحان کامیاب کراتے، اللہ اے اللہ میرے بچے کو کامیابی کرا دے، اے اللہ میرے بچے کا انٹرویو ہے، اے اللہ میرا بچہ، اے اللہ میرا بچہ. بچے ہی بچہ کرتے 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 وہ ساری زندگی دنیا سے چلی جاتی ہے. ہمیشہ کتنے وہ لوگ ہیں جو آج بھی بتاتے ہیں کہ اماں کہتی ہیں بیٹا صبح کا ناشتہ تجھے پراٹھا پسند ہے، تیری بیوی تو سوتی رہتی ہے پراٹھا میں بنا کے دے دوں گی. ہاں ٹفن باندھ کے دے دیتی ہے ماں، چپکے سے دے دیتی ہے کہ بہو کو ناراضگی نہ ہو جائے. ماں اور بیوی بھی یہی فرق ہوتا ہے. ماں بیمار بھی ہوتی ہے تو بیٹے کو بھوکا گھر سے جانے نہیں دیتی، اور بیوی جو ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ جاؤ شاداب کے برابر سے پراٹھا اور چائے لے کر کھا لینا، پراٹھا لے کے کھاتے ہوئے چلے جانا. جب وہ نکلنے لگتا ہے تو کہتی ہے ایک پراٹھا مجھے بھی پہنچا دینا. ماں اور بیوی میں یہ فرق ہے. میرے پیارے ماں کی قدر کر لو، اللہ کے واسطے سے ماں کی قدر کر لو. جس نے ماں کی قدر کر لی نا اللہ نے آسمانوں پر پہنچایا ہے اس کے رتبے کو، اور جس نے ماں کی قدر نہیں کی، ماں باپ کی بے عزتی کی، آج رات یاد رکھو شب قدر کی راتوں میں اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے، ان میں ایک والدین کا نافرمان بھی ہے. اور آخری رات جب آئے گی تو جتنے پوری رمضان میں مغفرت ہوگی اللہ اتنی ایک رات میں مغفرت کریں گے. لیکن فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ 4 آدمی اللہ کی اس مغفرت سے بھی محروم رہیں گے. ایک شراب نوشی کرنے والا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کو اس گدھے کے پیشاب سے بچا رکھا ہے. دوسرے آدمی اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان. تیسرا آدمی قطع تعلق کرنے والا. چوتھا آدمی دل میں دوسرے کے خلاف کینہ رکھنے والا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس رات میں اللہ کی مغفرت کتنی عام ہوتی ہے، یہ 4 آدمی اس دن بھی اللہ کی مغفرت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم، اللہ کی مغفرت سے محروم. لہٰذا میرے پیارے ساتھیوں، نوجوان ساتھیوں، اگر غلطی ہو گئی، غلطی کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا راستہ. ماں کو فون کرو، ہاں ماں کو کہو اماں معاف کر دیجئے. جب یہاں سے نکل کر جانا پاؤں پکڑ کر معافی مانگنا، ہاں ماتھا چومنا، ہاتھ چومنا، اور اپنی زندگی کا یہ جو ہے نا اصول بنا لو، اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لو کہ بس ماں کا ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، ماتھا بھی چوم رہے ہیں، والد صاحب کا بھی ماتھا چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں. کالج یونیورسٹی میں یہ تعلیم تم کو نہیں دی جائے گی، اور کالج یونیورسٹی میں یہ تعلیم حاصل کرنے والا شرمائے گا میں اپنی باپ کی جوتی کیسے اٹھاؤں. آؤ مدرسے کے اندر دیکھو الحمدللہ، خانقاہوں کے اندر دیکھو الحمدللہ، کیسے کیسے لوگ، ہاں کروڑ پتی آدمی بھی الحمدللہ اپنے باپ کی جوتی اٹھاتے ہوئے فخر کرتا ہے. کیوں؟ تربیت ہو جاتی ہے. ہاں کون سی تعلیم ہے، کون سا سبق ہے؟ ہماری او لیول تعلیم تو 0 لیول تعلیم ہے. 0 اور او ایک جیسے لکھا جاتا ہے. بولڈ ہونا چاہیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دینے والا ہونا چاہیے، ہے نا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعبدوا الا اياه بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا.
اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، اگر دونوں بوڑھے ہو جائے، ایک بوڑھا ہو جائے اف نہیں کہنا، ولا تنہرهما جھڑکنا نہیں، وقل لهما قولا کریما نرم بات کرنا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے ایسے بچھ کر رہنا جیسے کہ ایک ظالم آقا کے سامنے ایک غریب غلام رہتا ہے، ویسے عاجزانہ رویہ اپنے والدین کے ساتھ اختیار کرنا اور ان کے لیے دعا بھی کرنا۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جس طرح بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی اور مجھ پر رحم کیا کرتے تھے بچپن میں، اے اللہ میرے والدین پر اسی طرح آپ بھی رحم فرما دیجئے، اسی طرح رحم فرما دیجئے۔ ایک بچہ کھیت کے اندر کام کر رہا تھا، لڑکا شادی شدہ اولاد والا صاحب اولاد، دھوپ تیز ہوئی تو اس کا باپ سائے میں بیٹھا تھا، تو بیٹا دھوپ تیز ہو گئی، کام چھوڑ ابھی سائے میں آ جا، کہ ابا بھی کام پورا کر لیتا ہوں آتا ہوں، ابا بھی کام پورا کر لوں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد پھر باپ نے کہا بیٹا دھوپ تیز ہو رہی ہے، لو لگ جائے گی، آجا ادھر آ جا، ادھر آ جا، کہ ابا بس تھوڑا سا کام رہ گیا ابھی آتا ہوں۔ تیسری دفعہ جب باپ نے کہا اللہ کا کرنا کہ دادا کے سامنے پوتا آ گیا، دادا اٹھے پوتے کو لے جا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ اب جب پوتے کو دھوپ میں کھڑا کیا، بیٹا بھاگا چلا آیا اور اپنے بیٹے کو اٹھایا اور سارے نے ابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا جس طرح یہ تیری اولاد ہے تو میری اولاد ہے، تجھے میرے دل کی دھڑکن سمجھ نہیں آ رہی تھی، تجھے میرے دل کی تکلیف سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جب اپنے بچے پر بنی تو تجھے میرے دل کی تکلیف سمجھ میں آئی۔ باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا بیٹھا ہے؟ ابا کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہوتا ہے بیٹا یہ کیا بیٹا؟ بڑھاپے میں عقل کم ہو جاتی ہے، بصارت کم ہو جاتی ہے، بیٹا یہ کیا بیٹا؟ ابا یہ کوا بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد باپ نے پھر پوچھا بیٹا یہ کیا بیٹا؟ ابا نے تو بتایا، لہجے میں کیا آنا شروع ہوئی؟ ترشی، تلخی، تیزی، کہنے لگا ابا ابھی تو بتایا کوا بیٹا۔ تھوڑی دیر بعد باپ نے پھر پوچھا بیٹا یہ کیا بیٹا؟ کب کتنی دفعہ بتا چکا ہوں؟ باپ نے ڈائری نکالی، تب دیکھ بیٹا تو نے یہی سوال 100 دفعہ کیا تھا اور میں نے تجھے ہر دفعہ پیار سے کہا تھا بیٹا کوا ہے، بیٹا کوا ہے، بیٹا کوا ہے۔ کبھی تجھے تلسی سے جواب نہیں دیا تھا، تجھے کبھی بھی تلسی سے جواب نہیں دیا تھا۔ آج عالم کیا ہے کہ دوست سے ملتے ہیں، دوسروں میں جا کر لطیفے سناتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ارے نام کیا یار کتنا زبردست آدمی ہے کہ اس کے بغیر تو مجلس سے رونق ہی نہیں ہوتی، اور گھر میں جاتا ہے تو ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، باپ سے بدتمیزی کرتا ہے۔ الامان العزیز، یہ ماں باپ کا دل کتنا قیمتی دل ہوتا ہے۔ میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن ناصر امت حضرت مولانا حافظ اللہ صاحب کلیانی نظر اللہ قدر نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک لڑکا تھا، اس کے والدین نے دیہات میں رہتے تھے، پڑھایا لکھایا، محنت مزدوری کر کے اس کو شہر بھیج دیا، اچھی تعلیم، جب اچھی تعلیم آتی ہے تو پھر اچھی لڑکی بھی چاہیے، دیہات کی لڑکی تو چاہیے نہیں۔ آج کل کے کالج یونیورسٹی میں تو آنکھ مٹکا ہونے میں دیر کہاں لگتی ہے میرے بھائی، اس لیے میرا خاص موضوع ہے، آج موضوع بن نہیں سکتا، کیا کروں، آنکھوں سے آنکھیں ملاتے ہیں، دوسروں کی ماں بہن بہن بیٹیوں پہ نظر ڈالنے والے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم دوسروں کی ماں بہن بہن بیٹیوں پہ نظر ڈالو گے، دوسرا آدمی تمہاری ماں بہن بہن بیٹیوں پہ نظر ڈالے گا۔ جب تم دوسروں کو دیکھتے ہو نا تو خیال کرنا کہ اس میں تمہاری ماں بہن بہن بیٹی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی، اگر تمہاری نظر سے دوسرے کی جو ہے ماں بہن بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہ رہے۔ اس نے آ کر کالج کی لڑکی سے شادی کر لی، ماں باپ کو اطلاع بھی نہیں، ماں باپ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں کچھ بھیجے گا، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، کچھ نہیں، اچھی پوسٹ پہ لگ گیا، ماں باپ کو بھول گیا، بھولا 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 بھولا، اللہ کا کرنا سعودی عرب میں جاب لگ گئی، اس کو خیال آیا چلو بوڑھے ماں باپ میں ملتا ہوا چلا جاتا ہوں۔ ہم ماں باپ کے پاس آیا، اماں میری جاب لگ گئی ہے سعودی عرب میں، ہاں بیٹا اللہ تجھے ترقی دے۔ برسوں کے بعد آنے والا بیٹا ترقی دے، بہو کو ساتھ نہیں لائے، کہ اماں وہ ایسا مسئلہ ویسا مسئلہ، ایسا مسئلہ ویسا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ کیا تھا، وہ تو مین صاحب تھی شہر کی، کہاں جاتی دیہات کے اندر،
کہاں جاتی ساس سسر کی خدمت کے لیے، کہاں جاتی ان کی قدم بوسی کے لیے. اس نے 0 لیول کے اندر یہ پڑھا ہی نہیں ہے کبھی. اس کو بتایا ہی نہیں گیا کہ بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے. اس کو بتایا ہی نہیں گیا کہ ساس سسر کی خدمت سے اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں. ہاں پہلے دن ہی آئے گی، یاد رکھنا میرے نوجوان ساتھیوں، پہلے دن سے پروگرام بنائے گی، کسی طرح الگ ہو جائیں، کسی طرح الگ ہو جائیں. مجھے آپ کے گھر میں گھٹن ہوتی ہے. میں ابھی اپنی مسجد اختر میں یہ فارمولہ بتا کر آ رہا ہوں کہ جس دن تمہاری بیگم کہے کہ جی مجھے آپ کے گھر میں گھٹن ہوتی ہے، کہ ویری گڈ، کیا خوشی کی بات ہے. ابھی گاڑی نکالتا ہوں، گاڑی میں اس کو بٹھاؤ. کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں سالے صاحب کے گھر جا رہا ہوں، آپ کے بھائی کے گھر. مطلب جو بھائی آپ کا اماں کے ساتھ رہتا ہے 7 سالوں کے ساتھ، اس کو بھی یہ سکھانے جا رہا ہوں تجھے یہاں گھٹن نہیں ہوتی. اپنی بیوی کو لے اور میری بیوی کی اماں کو چھوڑ اور الگ ہو جا. جی کیا بات ہوئی؟ امی کو چھوڑ دیا میرا بھائی. جی جب اپنے پر آتی ہے تو دماغ ایسے گھومتا ہے. جب اپنی امی آتی ہیں، میری امی، بیچاری امی، ہاں بیچارے ابو. اور جب جناب والا شوہر کے امی ابو کا تذکرہ آتا ہے، آپ کی امی ہے نا، آپ کے ابو ہے نا. ہاں ایک شوہر گھر پر آیا، شوہر نے کہا کہ دیکھو بھائی امی ابو آنے والے ہیں، تم جلدی سے بریانی بنا لو. کب مصیبت ہے، امی ابو آنے والے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ابھی تک کچھ نہیں تھا. ہاں فوراً دوپٹہ لیا، سر پہ باندھ لیا کس کے، اور جناب والا کوسنا 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 کوسنا. دیکھو نہیں بہت امی ابو آ رہے ہیں، ایسا نہیں کرتے. امی ابو ہوتے ہیں، بڑوں کی قدر کرتے ہیں. کہ نہیں مجھے کچھ نہیں سیکھتا، میں تو او لیول میں پڑھی ہوں، آپ کو پتا نہیں ہے. اس او لیول کے اندر یہ تھوڑی بتایا جاتا ہے، او لیول میں تو بتایا جاتا ہے بس تم ہو، تمہارے شوہر ہو، تمہارے بچے ہو. جی بالکل، جب یہی بچہ جو بڑا ہو جائے گا تو اسی طرح آپ کو بھی فٹ بال بنائے گا انشاءاللہ. جس طرح آپ نے دوسرے کے بچے کو فٹ بال بنایا، دوسرے کے ماں باپ سے اس کو کاٹا، آپ کو بھی فٹ بال بنائے گا. اس نے تو پھر دیر لگائی، انشاءاللہ وہ پہلی رات میں کہے گا آئی ایم گوئنگ ناؤ. صحیح، اور سلام بھی نہیں کرے گا، کہے گا اوکے رائٹ. صحیح، انگلش میں سلام بھی نہیں کرے گا. وقت تیزی سے گزر رہا ہے، آئے گا. بہرحال اس نے کہا نیک بخت ماں امی ابو آنے والے ہیں، کر لو. اتنے میں گھنٹی بجی. جب گھنٹی بجی تو آ گئے. اچھا نیک بخت جا کے دروازہ تو کھول دے، کوئی بات. تب جاتی ہوں، آ گئے مصیبت. دروازہ کھولا تو اس کی امی ابو آئیے آئیے، تشریف لائی فٹافٹ تشریف لے. ارے آپ تو کہہ رہے تھے امی ابو کہاں؟ نکاح کے بعد تمہارے امی ابو میرے امی ابو جاتے، میرے امی ابو تمہارے. میں یہی تو کہہ رہے تھے امی ابو آ رہے. پلیز دیکھیے نا، ایسا کرنے شدا کی گلاب جامن تو لے آئے. بہت مہنگی ہو گئی یار، خلیل بھائی بہت مہنگی بیچ رہا تھا، نہیں لاتا. اب پکڑو تھوڑا سا دیکھیں نا. صحیح ہے، چلے میں آپ کو ایک چیز دوں گی. اب بابا ڈھیر ہو جاتا ہے. کیوں کریم بھائی وہی ایک حملہ ہے. وہ کہتے ہیں چلو اب کیا کرتے ہیں بھائی، جا کے بریانی بھی لے کر آئے گا بیچارہ. اپنی ماں کے لیے یہ انداز، دوسرے کی ماں کے لیے یہ انداز. اپنے ہاں کی خوشخبری ہو تو کچھ اور انداز، دوسرے کی خوشخبری ہو تو کچھ اور انداز. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ابھی وہ قصہ چل رہا ہے سعودی عرب والا نا. ابھی بیچ میں ایک لطیفہ اور یاد آ رہا ہے. کبھی رو تو کبھی ہنسو. اللہ تعالیٰ رونے سے بھی ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہنسنے سے بھی ملتے ہیں. ٹھیک، ایک جناب والا بیگم صاحبہ نے فون کیا شوہر کو. ہیلو، آپ کو یاد ہے آج ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے؟ یس 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 یس. اینیورسری ناٹ جائز. صحیح ہے، چاہے وہ ویڈنگ ہو یا لیڈنگ ہو. صحیح ہے جی، نہ ویڈنگ کی جائز ہے نہ برتھ ڈے کی جائز ہے. کوئی یہ ڈے میں بنانا جائز نہیں ہے. انگریزوں کا بنایا ہے مدر ڈے، فادر ڈے. ہمارے تو 365 دن مدر ڈے فادر ڈے میرے بھیا. صحیح ہے جی. اور انگلش چھوڑ دو آج سے، سب کے سب اردو بولو گے. صحیح ہے، میں آپ لوگوں کو اردو سکھاتا ہوں، آپ سب نے وعدہ کرنا، وعدہ کرو سب اردو بولو گے. ہاں اب میں آپ کو ترجمہ، آپ ایئر ہوسٹس کو، ہاں کیا ہے بھائی؟ فضائی حسینہ. ایئر ہوسٹس کیا ہے؟ فضائی حسینہ. نرس کیا ہے؟ دوائی حسینہ. ہاں لیڈی ٹیچر کیا ہے؟ پڑھائی حسینہ. میڈ کیا ہے؟ صفائی حسینہ. وائف کا ترجمہ تو ہے لڑائی حسینہ. کیوں حضرت کلیم بھائی؟ میں تو پہلی پہچانتا ہوں. کوئی بات نہیں. صحیح ہے جی، اس لڑائی حسینہ ہی سے گھر آباد ہوتا ہے. صحیح ہے جی، اس لڑائی حسینہ سے ہی گھر آباد ہوتا ہے.
تو لڑائی حسینہ نے شوہر کو فون کیا، یوں نو آج ہمارے گھر کے اندر ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے، ارے میں تو کام میں بھول ہی گیا تھا، اچھا ایک بار انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں. کہ نہیں وہ بڑی بیکری ہے نا، اس سے جا کر آپ نے جو ہے نا وہ بہترین قسم کا کیک لے کر آنا ہے، ہماری اینیورسری پہ ہم کاٹیں گے. اچھا ٹھیک ہے. جائز نہیں ہے، پہلے بتا چکا ہوں. فون گئے دوبارہ فون. عورت کو تو یہ عادت ہے میرے بھائی، جیسے اگر آپ کی والدہ ہو یا آپ کی بیوی ہو، ٹھیک ہے، آپ سے سودا منگائے، سبزی منگائے، کوئی بھی چیز منگائے، ایک بات یاد رکھنا، انشاءاللہ کبھی پچھتاوا زندگی میں نہیں ہوگا. خرم اداسی کو تم دعائیں دو گے، ہرا دھنیا پودینہ ہری مرچ لے کے جانا ورنہ بڑے نقصان اٹھاؤ. بیٹا ہری مرچ کرنا آپ نے کہا تھا، تھوڑی تیری عقل نہیں ہے، کچھ اپنی عقل سے بھی کر لیا کر میرے بھائی. تو ہرا دھنیا پودینہ رہ جاتا ہے، 2 گھنٹے آدمی پسینہ پسینہ ہو کے سامان لے کے گھر پہنچتا ہے، وہ سامان آ گیا شکر. بیگم کہتے ہاں ایک بات کہنے دیجیے، کہیے وہ بریانی کے لیے ہرا دھنیا تو آپ لائے؟ میں نہیں لایا، تم نے تو لکھا نہیں. کتنے عرصے سے آپ کھا رہے ہیں، آپ کو پتا نہیں اس میں ہرا دھنیا ڈلتا ہے؟ اس میں پودینہ ڈلتا ہے، ہری مرچ ڈلتی ہے، کچھ خود بھی کر لیا کرو ٹھوکر. ہاں صرف کھانا آتا ہے تم کو. پھر اس لیے کہہ رہا ہوں ہرا دھنیا پودینہ ہری مرچ منگائے یا نہ منگائے لے کر جانا ضروری ہے. جناب اس نے پھر فون کیا خاتون نے، وہ یاد رکھیں گا وہ ذرا پائنیپل کیک ہونا چاہیے. اچھا نہیں وہ پائنیپل کیک لاؤں گا. پھر فون بند کر دیا. ہاں تھوڑی دیر بعد پھر 1 سیکنڈ نہیں گزرا پھر فون آ گیا. اچھا بات کہی تھی آپ سے، ذرا ڈبل ٹچ میں لائیے گا، پائنیپل بھی ہو اور جناب والا آدھا کیک جو ہے جناب وینیلا کا ہو اور آدھا چاکلیٹ کا. اچھا میں ایک وقت لے آؤں گا. پھر بن گیا، پھر فون آ گیا. اچھا اب آپ کیک لینے جائیں گے نا تو ایک کیک امی کے لیے بھی لے لیجیے گا. اچھا میں ایک بند لے لوں گا. 10 فون بند. پھر دوبارہ گھنٹی بجی. کہا وہاں جائیں گے کیک کی دکان تو وہاں میری بہن کی جو ہے نا قریب چرے کی دکان بھی ہے، وہاں چرلا بڑا آؤٹ کلاس ملتا ہے. صحیح دے لوں گا، چروا بھی لے لوں گا. آج رات کا کھانا باہر سے ہے نا، آج تو صحیح ویڈنگ اینیورسری ہے. صحیح ہے جی، ٹھیک ہے چروا بھی لے کر آ جاؤں گا. تھوڑی جگہ پھر گھنٹی بجی. اب کیا کہ وہ چرے کی دکان کے برابر میں میں نے اپنا دوپٹہ رنگنے کے لیے دیا ہوا ہے، تو وہ دوپٹہ لیتے ہوئے آئیے گا. کہا ہاں ٹھیک ہے، میں گلے میں ڈالوں گا اور سمندر میں کود پڑوں گا. ٹھیک ہے واپسی کے مچھلی لیتے ہوئے آئیے. جب جا ہی رہے تو واپسی بھی یہ بھی لیتے ہوئے آ جائیے گا ورنہ مسئلہ خراب ہو جائے گا میرے بھیا. تو وہ لڑکا پہنچا کہ امی جان اجازت دے دیجیے جانا ہے. اجازت تو کیا لینی تھی، چلا گیا. 13 سال سعودیہ میں رہا اور ایک دن بھی نہ ماں باپ کو خط نہ کوئی رابطہ. اس زمانے میں کون سی ای میل، اس زمانے میں کون سا موبائل، فون بھی کسی کے گھر میں ہوتے تھے بھائی. 13 سال ماں باپ کو ایک پائی نہیں بھیجی. آج ایک دوست میرے پاس آئے، ہاں کہنے لگے کہ میرا بیٹا نمازی پرہیزگار ساری چیزیں اور بڑی کمپنی کے اندر بڑے عہدے پر ہے. بڑی کمپنی میں بڑے عہدے پر ہے. میں نے اس کو کہا، وہ والد صاحب کہنے لگے بیٹا ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، لیکن ماں باپ کے ہاتھ میں 100 روپئے ہی رکھ دیا کرو. کیسا بیٹا ہے یہ، کیسا بیٹا ہے جو ماں باپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں رکھتا، ماں باپ کا خیال نہیں کرتا. ارے میرے پیارے ماں باپ کے ہاتھ میں پیسے رکھا کرو، چاہے ماں باپ تمہارے پیسے کے محتاج ہو یا بھائی. موبائل نیچے کرنا بھیا، موبائل نیچے کرو. آپ لوگ ایسا کریں موبائل سے کھیلنے پھر بعد میں بیان کر لیتے کیونکہ موبائل تو چلا جائے گا. میں تو ہمیشہ کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، بورڈ میں کھیلتے رہنا مجھ سے. اللہ کے بندوں کو عقل بھی ہونی چاہیے یار. آدمی کا سارا موضوع خراب ہو جاتا ہے. دین کی بات دل سے اتر کے چلی جاتی ہے. یہ دین ہے، کوئی جنا گڑے گزرا مال نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہمیں بلایا جاتا ہے. میں منع کر رہا تھا تیمور میاں کو کہ مجھے نہیں جانا ہے بھائی. ایسی جگہ جائے آدمی جہاں قدر نہیں ہو، نہ قدروں میں آدمی کیا جائے. اس لیے قیمتی باتیں بتا رہا ہوں، ماں 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 کر رہا ہوں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی. دوست پیارا وہ دیکھ رہے ہیں میسج کیا آیا. یہ ہے ہی اینڈرائڈ موبائل نحوست کی چیز نا، اس نے برباد کر دیا ہم کو. نوجوانوں کی ٹولیاں بیٹھی رہتی ہوں، 4 ادھر 6 ادھر 8 ادھر 10 ادھر، بس ٹولیاں بنا کے احتکاف ہو رہا ہے ماشاء اللہ. ارے یہ ٹولیاں بنا کے احتکاف ہے، بربادی ہے ہماری. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ماں 13 سال اس آدمی نے حج کیا. 13ویں سال جب اس نے حج کیا تو وہ کھڑا ہوا تھا ملتزم کے سامنے، رو رہا ہے. ایک اللہ والے نے پہچان لیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے. اللہ والے نے اس سے پوچھا کہ بھائی جس طرح تم رو رہے ہو تمہارا کوئی معاملہ ایسا لگتا ہے
کہا میں کیا کروں، 13 سال ہو گئے حج کرتے ہوئے، حج کر کے فارغ ہوتا ہوں، خواب میں ایک شخص آ کے کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں۔ کہا بھائی تمہارے والدین حیات ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ والد بھی فوت ہو چکے، کہا حیات ہیں، لیکن 13 سال سے میں نے ان کو پوچھا ہی نہیں، میں نے 13 سال سے ان کو پوچھا ہی نہیں کہ والدین ہوتے کیا ہے۔ کہا بس تیرا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تیرا حج بھی قبول نہیں کرتا۔ نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ماں کے اوپر کیس کر کے رکھتے ہیں، جی یہ مکان مجھے چاہیے۔ ماں کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا ایسا آدمی، کیسا بدبخت ہے، کیسا بدبخت ہے کہ مال دنیا کی لالچ کے اندر ماں کے اوپر کیس بھی، ساری زندگی کیس، اور ماں کا انتقال ہوا، ماں کے جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ کیا بدبختی اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ یہ گھر آیا، اس نے کہا مجھے تو اپنے علاقے میں جانا ہے ماں سے ملنے کے لیے۔ بہرحال جیسے تیسے پہنچا، ریل سے اترا، ریل سے اب جناب جو ہے بیل گاڑی میں بیٹھ کر وہ پہنچا وہاں۔ اب راستے میں پگڈنڈی میں ایک بچہ ملا، اس سے پوچھا کہ وہ بوڑھا بوڑھی کو تم جانتے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس بچے نے یہ الفاظ کہے، اچھا وہی بوڑھا بوڑھی جن کا وہ کمینہ بیٹا ہے جو سعودیہ میں چلا گیا۔ پہلے بچے کے اس سے جو ہے یہ الفاظ ملے اور پریشان۔ کیا ہوا ان کا؟ کب باپ تو اس کا انتظار کرتے کرتے مر گیا، بہت ہی کمینی اولاد، اللہ ایسی اولاد کسی کو۔ کب وہ اور بوڑھی عورت کا کیا ہوا؟ کا بیچاری فارغ میں پڑی ہوئی ہے، دوسرے لوگ خدمتیں کر دو۔ اب یہ گھر پہنچا، سوچ رہا ہے کہ اللہ نہ جانے ماں مجھے بددعائیں دے رہی ہوگی، کیا ہاتھ اٹھا کر کیا کہہ رہی ہوگی۔ وہاں پہنچا، کیوال کھولا، اندر گیا، اندر جا کر جناب والا ماں کی آنکھیں بھی جا چکی تھی، قریب جا کر منہ کے کان لگایا تو ماں کہہ رہی تھی اے اللہ میرا بیٹا نہ جانے کس حال میں ہوگا، اے اللہ اس کو میرے پاس بھیج دے، میری آخری رسومات تو میرا بیٹا ہی کر دے، اے اللہ میرے بیٹے کو خوش رکھنا۔ اس نے کہا اماں میں آ گیا ہوں، تو میرا بیٹا اتنا خوش ہوئی ماں کہ وہیں اس کا انتقال ہو۔ یہ ماں ہوتی ہے، یہ ماں کا دل ہوتا ہے میرے پیارے۔ ہم ماں کے دل کو دکھاتے رہتے ہیں، قدم قدم پر ماں کے دل کو دکھاتے ہیں۔ ماں کا دل تو پھول کی مانند رکھنا چاہیے۔ ماں کی جو ہستی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنی محبت کا ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ دیکھو ماں کیسی محبت کرتی ہے، اس سے اندازہ لگاؤ کہ میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں گا۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، اصل چیز اعتکاف میں بیٹھنا نہیں ہے، اصل چیز اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں کہ جناب بوڑھا باپ سحری لے کر آ رہا ہے، بوڑھا باپ افطاری لے کر آ رہا ہے، جوان بیٹا جناب اعتکاف میں بیٹھا ہے، یہ اعتکاف قبول نہیں ہے۔ باپ کو اعتکاف میں بیٹھا کر آپ کو خدمت کرنی چاہیے تھی۔ بوڑھے باپ کو آپ نے تکلیف دی ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، معافی مانگے، کسی سے پوچھتے، کسی اللہ والے سے رہنمائی لیتے کہ میں ایسے حالت میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں کہ میرا باپ مجھے آ کر سحری کھلائے گا، بوڑھا باپ آئے گا، بوڑھا باپ میرے لیے افطاری لے کر آئے گا، بوڑھا باپ کوئی اور خدمت کرنے والا نہیں ہے، کیا میں اعتکاف میں بیٹھوں؟ کبھی بھی آپ کو صحیح اللہ والے یہ دیتے ہی نہیں، مشورہ ہی نہیں دیتے۔ آج تو بیٹھتے اس لیے میرا دوست وہاں بیٹھ رہا ہے اس لیے مجھے اعتکاف میں وہاں بیٹھنا ہے۔ ارے جس دوست نے بلایا ہے اس دوست سے دوستی لگانے کے لیے بیٹھو نا، جس کے گھر میں آئے ہو اس کو پانے کے لیے بیٹھو، اس کو پانے کی فکر نہیں ہے، دوستوں یاروں کی فکر ہے۔ پزا پارٹیاں ہو رہی ہیں، جناب والا دوسری پارٹیاں، کولڈ ڈرنک چل رہی ہے، رات بھر جو ہے نا فضول گوئی نیٹ کو استعمال کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر، فیس بک کو استعمال کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر۔ یہ جو فیس بک یہ یوٹیوب ہے نا، یہ ہمارے ایمان کو ڈکیتی مار رہا ہے۔ نمازوں کے بعد آپ دیکھ لیجیے، فرض نماز سلام السلام علیکم، فوراً جیب سے نکالیں گے، دیکھیں گے اس کا میسج نہیں آیا، او یار عبد الرحمان کو میسج کرو گے، اس نے مجھے میسج کیوں نہیں کیا؟ یار عجیب نارایا کو تم نے میسج نہیں کیا، وہ بھی کہہ رہا ہے یار میں بھی سوچ رہا تھا کہ تمہارا میسج آئے تو تم کو میسج کرو۔ کوئی کام نہیں ہوگا، پھر بھی جیب میں ہاتھ جائے گا موبائل، جیب میں ہاتھ جائے گا موبائل، جیب میں ہاتھ جائے گا موبائل۔ اس موبائل نے ہمارے ایمان کو گھن لگا دیا میرے بچوں۔ اس موبائل کی وجہ سے کتنی اولادیں اپنے ماں باپ کی نافرمان ہیں، ماں باپ کی فکر نہیں ہے، رات بھر جناب والا اس موبائل کی وجہ سے حرام کاریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ لیکن جناب
ہاں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم اس موبائل سے تباہ برباد ہو رہے ہیں. ماں بلاتی ہے بیٹا جا کے ایک پاؤ دہی لے کر آ جاؤ. آپ کو تو ہر وقت دہی چاہیے, آپ کو تو ہر وقت یہی چاہیے. ماں کو نہ جانے کیسے کیسے رکاوٹ سے نوازتے ہیں. وہ ماں بیچاری اندر اندر گھٹتی رہتی ہے. یہ وہ بچہ ہے جس کے لیے میں ہمیشہ دعائیں کیا کرتی تھی. ایک دوست نے بتایا 14 سال, میرے پاس بھی ایک خاتون کا فون آیا کہ میری اولاد 14 سال کے بعد ہوئی اور آج اس کو 14واں سال ہو چکا پیدا ہوئے ہوئے, لیکن میں سوچتی ہوں کہ کاش یہ پیدا نہ ہوئی ہوتی. اس نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے کہ میرے ہاتھ اٹھتے بددعا کے لیے کہ اللہ کاش یہ مر جاتی, کاش یہ مر جاتی. حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب نور اللہ مرتبہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک ہسپتال میں گیا تو وہاں پر میں اپنے مریض سے مل کے نکل رہا تھا تو ایک نوجوان اتنی شدید تکلیف میں تھا کہ پورا وارڈ اس نے جو ہے نا سر پر اٹھا رکھا تھا اور 2 فٹ وہ اپنے بستر سے اچھلتا تھا. اس کے ماں باپ کھڑے رو رہے ہیں, ماں باپ کھڑے رو رہے ہیں. جناب کیا ہوا کیا ہوا؟ اس کے ماں باپ نے پہچانا, مولانا آپ تو وہ ہیں, آپ ہمیں فتویٰ دے دیجئے, ہم اپنے بیٹے کو زہر کا انجیکشن دے کے مروا سکتے ہیں؟ اتنی تکلیف میں بیٹے کو ہم سے نہیں دیکھا جا رہا. بھائی اس کا ماجرا کیا ہے, اتنی تکلیف کیوں؟ کہ اس کے گردے فیل ہو گئے ہیں, اس کا یہ معاملہ ہے, لیکن موت نہیں آ رہی. کہ کوئی تو چکر ہے کہ موت کیوں نہیں آ رہی؟ کہا ہاں جب یہ صحت میں تھا تو اس نے ہماری بددعائی لی, اس نے ہمیں تنگ کیا ہے, اس نے ہمیں اتنا دل دکھاتا تھا کہ ہمیں جو کئی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا, ہماری بددعا اس کو لگ گئی ہے. تو بس جب تک تم معاف نہیں کرو گے تو اس کی موت کا معاملہ تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا میرے پیارے بھائی. ہاں تو اپنے ماں باپ کی بددعا نہ لو, ماں باپ کی دعا لینے والے بن جاؤ. اور ماں باپ کی دعا آسمانوں پر جاتی ہے, ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اٹھاتے ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی بہن ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, ان کی ماں اور اماں عائشہ کی ماں الگ الگ تھی. حضرت اسماء کی ماں جو تھی اسلام نہیں لے کر آئی, کافر رہی, اور حضرت اماں عائشہ کی ماں مسلمان ہو گئی تھی. بہرحال جب ہجرت کر کے حضرت اسماء بھی آ گئی مدینہ طیبہ تو ایک موقع پر ان کو یاد آئی اپنی بچی کی, حضرت اسماء کی ماں کو, کافرہ ماں کو یاد آئی اپنی مسلمان بیٹی کی کہ میں دیکھنے کے لیے تو چلتی ہوں مکہ مکرمہ سے اونٹ کا سفر, آج 6 گھنٹے کا بس کا سفر ہوتا ہے نا تو چولے ہلی ہوتی ہیں, ارے یار یہاں درد ہو رہا ہے, ارے یار تھکن ہو گئی بھائی, اے سی بس بہترین سفر, چولے ہلی ہوتی ہے. وہ ماں صرف اپنی بیٹی کی یاد کے اندر اونٹ کا سفر کر کے 3 دن کے اندر مکے سے مدینہ پہنچتی ہے کہ اپنی بیٹی کو دیکھ لو. بیٹی کے پاس پہنچتی ہیں حضرت اسماء کے پاس. حضرت اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہیں, حضرت وسلم میری کافرہ ماں آئی ہے, کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو, چاہے وہ ماں کافرہ کیوں نہ ہو. اپنی کافرہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو, یہ ماں کا رتبہ ہے. اللہ کے نبی رسول اللہ فرمایا کہ اگر میری ماں حیات ہوتی اور فرماتی میں نماز کے لیے کھڑا ہو چکا ہوتا مصلی پر, اور میری ماں کھڑکی پر سے پردہ ہٹاتی کہتی یا محمد, تو میں جواب دیتا لبیک یا امی. فرمائیے آپ کو کیا کام ہے میری ماں, فرمائیے کیا کام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد ایک صحابی آئے, اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کو پیٹھ پر اٹھا کر پورا حج کرایا ہے, اور اتنی سخت گرمی کے اندر کرایا کہ اگر گوشت کا ٹکڑا زمین پر ڈال دیتے تو وہ ابل جاتا. اتنی گرمی کے اندر میں نے اپنی ماں کو پیٹھ پر اٹھا کر میلوں میلوں چلتے سفر طے کیا ہے اور حج کرایا ہے. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا جس زمانے میں اس نے تجھے دودھ پلایا, اس دودھ پلانے جب تجھے پیدائش کا زمانہ تھا, جب تو پیدا ہونے والا تھا, جب ماں کو تیری درد ذہن اٹھ رہا تھا, ان درد ذہن کے اندر میں سے کسی شاید ایک درد کا تو نے حق ادا کیا ہو, شاید. ماں کو کیسی تکلیف ہوتی ہے میرے پیارے, ماں کیسے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتی ہے. ماں کی تکلیف کا احساس کرنے والا آسمانوں پر جاتا ہے. آج ہم ماں کی تکلیف کا احساس نہیں کرتے. ہم یہاں اعتکاف میں بیٹھ گئے, یہ معلوم ہے کتنے نوجوان ایسے ہوں گے جن کے گھروں کے اندر ان کی ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, ان کی ماں نکل کر خود سبزی لینے جاتی ہے. تمہارا اعتکاف قبول نہیں ہے, تم نے گناہ کبیرہ کیا ہے, تم نے یہ غلط کام کیا ہے. ماں کی خدمت پہلے تھی,
باپ کی خدمت پہلے تھی، بوڑھا باپ ہے، جاؤ بیٹا شٹر اٹھتا نہیں ہے اس سے، باپ کا شٹر اٹھانے کے بجائے مسجد کے اندر آ کر بیٹھے ہوئے ہو، یہ عمل قبول نہیں ہے میرے پیارے۔ ماں باپ کی پہلے خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہارے والدین حیات ہیں؟ کہ جی میرے والدین حیات ہیں۔ کہا تیرا جہاد تیرے والدین کی خدمت کے اندر ہی ہے، جہاد نہیں ہے تیرا، جا اپنے والدین کو راضی کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پلاننگ بنی جہاد کی، جہاد پہ ایک ٹیم روانہ ہو گئی، اس میں ایک نوجوان بھی کلاب ابن امیہ نامی ایک نوجوان بھی روانہ ہو گیا۔ اکلاتا تھا اپنے والدین کا، خوب خدمت کر کے اس نے دل کو راضی کیا ہوا تھا۔ یہاں اس کے باپ نے کچھ اشعار کہے روتے روتے کہ جس طرح کبوتری کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ کبوتر کو آواز دیتی ہے، اسی طرح جب ہمیں خدمت کی ضرورت پڑتی تھی تو ہم کلاب کو آواز دیتے تھے، اور اس کی ماں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ لقمہ اس کی فراق کی وجہ سے، اس کے غم کی وجہ سے، اس کے جانے کی وجہ سے اس کا لقمہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے، اس کے باپ کے ہاتھ کے اندر راشا آ چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ اشعار پہنچے، حضرت عمر نے فرمایا اس کو جہاد سے واپس بلاؤ، جہاد سے واپس بلایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ کمرے میں بیٹھا کر پوچھا تم سب سے اچھی خدمت کیا کرتے تھے؟ کہنے لگا میں اپنے والدین کو اپنے ہاتھ سے دودھ نکال کر پلایا کرتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا دودھ نکالو، دودھ نکالا، ہاں دودھ نکال کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوسرے کمرے میں باپ کے پاس لے کر گئے۔ باپ نے اپنی منہ سے لگایا ہی کہا اس میں تو میرے بیٹے کی لات کی خوشبو آتی ہے۔ جیسے ہی اس باپ نے یہ الفاظ کہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی چیخیں نکل گئیں اور روتے روتے داڑھی بھیگ گئی، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب رونے لگے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے اوپر آج سے جہاد میں اس وقت تک جانے کے پابندی ہے جب تک کہ تیرے والدین حیات ہیں، تیرا جہاد تیرے والدین ہے، صرف اپنے والدین کی خدمت کر، والدین کی خدمت کر، والدین کی خدمت کر۔ آج ہم سمجھتے ہیں جناب کرکٹ کھیل لوں گا بہت بڑا نام حاصل کر لوں گا، میرے پیارے کسی کو بھی نام ملا ہے نا تو وہ یاد رکھنا ماں باپ کی دعاؤں کے ستے ملا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک سفر پر گئے ہندوستان، وہ کون بر صغیر کے سفر پر جس میں پاکستان بھی تھا، ہندوستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، بر صغیر کے سفر پر نکلے۔ ایک سفر میں 7 لاکھ غیر مسلم ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، واپس آئے، بیٹا کیا رہا تیرا سفر؟ ماں کی چارپائی کے نیچے بیٹھ گئے، ماں کی چارپائی کے نیچے بیٹھے، ماں چارپائی پہ۔ اتنا بڑا شیخ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ جن کے واسطے سے ہم دعائیں مانگا کرتے ہیں، کتنے بڑے سلسلے کے اللہ والے ہیں، وہ ماں کے قدموں کے نیچے بیٹھے ہیں۔ ماں کے کبھی سرہانے نہیں بیٹھا جاتا، ماں کے پیتانے بیٹھا جاتا ہے۔ ماں کا پاؤں پکڑ کر دعا کرو، قبول نہ ہو تو کہنا خرم کیا کہہ کر گیا تھا، میرے پیارے قبول ہی قبول ہے وہ دعا۔ ماں کی جوتی اٹھاؤ، ماں کی جوتی کو ایسے ملاؤ، اپنے سر پر رکھو، اے اللہ تو نے میرے ماں باپ کو جو عظمتیں دی ہیں وہ آپ جانتے ہیں، اے اللہ میرے ماں باپ کی جوتیوں کے صدقے میرے اس مسئلے کو حل کر دے۔ اگر مسئلہ حل نہ ہو تو کہنا خرم کیا کہتا تھا، چھوڑو عاملوں کے پیچھے بھاگنا، چھوڑو ان تعویذات کے چکر کے پیچھے بھاگنا، گھر کے اندر اتنے بڑے اللہ والے موجود ہیں، ان کی جوتی اٹھا کر اللہ کے سامنے پیش کرو۔ آپ کی اس مسجد میں ایک جمعے میں بیان ہوا اور الحمدللہ میں نے یہ طریقہ عرض کیا، مجھے ایک نوجوان ملتا تھا کہتا تھا میرے اولاد نہیں ہوتی ہے، میں نے جمعے میں یہاں بیان کیا، میں نے کہا جوتی اٹھا کر سر پر رکھ کر اللہ سے مانگ، جو مانگے گا اللہ دے گا۔ میں دوسرے جمعے یہیں پر اسے نماز پڑھا کرتا تھا، میں آ رہا تھا کہنے لگا الحمدللہ 8 سال کے بعد اللہ نے خوشخبری دے دی۔ میں نے کہا مبارک ہے، کہ کیا ہوا؟ کہ آپ نے تو جمعے کو بیان میں کہا تھا، میں بیان سن کر گیا، ماں کی چپلیں رکھی تھی، ماں کی چپلیں سر پر رکھ کر میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ نے اولاد دی۔ میرے پیارے یہ اللہ نے اتنی قیمتی چیز دی ہے، ہم سمجھنے والے تو بن جائیں، کاش ہماری سمجھ میں تو آ جائے کہ اللہ نے یہ کتنی قیمتی چیز دی۔ ماں باپ کی جوتیاں بہت بڑی قیمتی چیز ہیں، ہم ماں باپ کی جوتی اٹھاتے ہوئے شرماتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے ہم ماں باپ، ارے ماں باپ کا پخانہ پیشاب جس کو صاف کرنے کی نوبت آ جائے اللہ کرے نہ آئے، ماں باپ تو چلتے ہاتھ پاؤں کے ساتھ، گھنانا نہیں، یہ سونا چاندی ہے، یہ سونا چاندی ہے تمہارے لیے، جس نے ماں باپ کی خدمت ایسے کر لی پھر سمجھو کہ اس کے تو بارے نہارے ہو گئے میرے بھیا، اس کے تو بارے نیارے ہو گئے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی، ایک نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا باپ میرا مال کھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلاؤ۔ والد نے جب سنا کہ میرے بیٹے نے میرے نبی سے یہ شکایت کی ہے
چند اشعار کہے، اور اشعار ایسے کہے کہ زبان میں نہیں کہے بلکہ دل میں کہے، جو اس کے کانوں میں بھی نہیں سنے۔ جب وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اس نے ایسے اشعار کہے ہیں۔ اے اللہ کے محبوب ذرا پہلے اس کے اشعار تو سن لیجئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ بڑے صاحب آپ ذرا وہ اشعار تو سنا دیجئے۔ انہوں نے کہا واقعی آپ اللہ کے محبوب نبی ہیں، میں تو پہلے بھی ایمان لا چکا تھا، میرا ایمان اور تازہ ہو گیا کہ وہ اشعار جو ابھی تک میرے اپنے کانوں میں نہیں سنے، آپ کو اس کی اطلاع اللہ ہی نے دی ہوگی۔ پھر اس نے اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ تھا کہ میں طاقتور تھا، یہ کمزور تھا، میں مالدار تھا، یہ غریب تھا، میں اپنا مال اس پر خرچ کیا کرتا تھا، جب میں طاقتور تھا تو اس کو گھوڑے میں اٹھا کر پھرتا تھا، اپنی پنڈی پہ لاد کر اس کو جو ہے سیر کرایا کرتا تھا، اپنا مال اس پر خرچ کیا کرتا تھا۔ جب یہ بیمار ہو جاتا تھا تو یہ بیمار نہیں ہوتا تھا، یہ بیماری کی حالت میں بھی سو جاتا تھا، میں رات رات بھر جا کر اس کی نگرانی کرتا تھا۔ یا رسول اللہ یہ بیمار نہیں ہوتا تھا، دراصل ہم دونوں میاں بیوی بوڑھا بوڑھی بیمار ہو جایا کرتے تھے، آج ہم فقیر ہو گئے اور یہ غنی ہو گیا، آج ہم بوڑھے ہو گئے یہ طاقتور ہو گیا، آج یہ ہم سے کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال۔ اللہ کے نبی کے آنسو بہ پڑے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، آپ نے اس نوجوان کو گریبان پکڑا اور فرمایا، جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، انت ومالک لی، تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، انت ومالک لی، تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، انت ومالک لی، تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ اب باپ کی شکایت کرتے ہو، اب باپ سے خرچہ پانی کرنا چاہیے، والدین سے خرچہ پانی کرنا چاہیے۔ ارے عید کا زمانہ ہے، جو اپنی حیثیت ہے، والدہ کو چوڑی لا کے دے رہے ہیں، والدہ کے لیے جوڑے لا کے اپنی حیثیت کے مطابق۔ ارے بھائی اللہ ہماری حیثیت کو دیکھتا ہے لیکن قبولیت اپنی حیثیت سے کرتا ہے، ہم دیں گے اپنی حیثیت سے، اللہ عطا کرے گا اپنی حیثیت سے۔ میرے پیارے کر کے تو دیکھو، ایک دفعہ اللہ کے سامنے اللہ اپنے پیارے والدین کی خدمت کر کے تو دیکھو، ان کے پاؤں دبا کر تو دیکھو، ان کے سر میں تیل ڈال کر تو دیکھو، ان کی جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا دعاؤں کے لیے، سارے کام منٹوں میں بنتے ہیں، دنیا آخرت کی ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ حل فرما دیا کرتے ہیں ان والدین کے صدقے میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دینا تو میرا اور آپ کا کام بنا ہی بنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کہیں نہیں گیا انشاءاللہ۔ یاد رکھنا، اگر جس کو دنیا اور آخرت میں پیسہ چاہیے، عمر بھی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہو لیکن عمر چھوٹی سی ملے، فائدہ نہیں۔ عمر بہت ہو، پیسہ نہ ہو، رزق میں تنگی ہو تو ساری عمر سسر کی گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ عمر بھی بڑھا دیں گے، رزق بھی بڑھا دیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ عمر بھی بڑی ہوئی ہو، رزق بھی بڑا ہوا ہو، اور رزق اس کو کہتے ہیں جو استعمال میں آ سکے۔ آج کیا ہے، امیروں کے گھر میں فریج بھرے ہوئے ہیں لیکن بیماریاں اتنی ہیں کھا نہیں سکتا۔ جی بادام، جی پستہ ہمارے سامنے رکھو، دیکھو یہ ہے صحیح ہے، جی کاجو، کولیسٹرول، بڑی مشکلوں سے ایک اٹھائے گا، ہم اٹھی اٹھا رہے۔ رزق اس کو کہتے ہیں کہ جو استعمال بھی ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر رزق بھی ایسا دے، عمر بھی ایسی دے، اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کا دل جیتتے رہو میرے پیارے بھائی۔ جو دل جیتے گا انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کامیاب ہے، اور جو دل نہیں جیتے گا ناکامی ناکام ہے۔ آپ نے سنا نہیں ہے سبکتگین کا نام؟ ہم تو اپنی کلاس 1 کی کلاس میں پڑھا تھا سبکتگین۔ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کرنے جاتا تھا، پہلے لکڑہارا تھا، اس نے ایک ہرنی کا شکار کیا، اس چلتی رہی۔ سبکتگین کیا تھا بھائی؟ غریب آدمی تھا، اس کا پیشہ شکار کرنا تھا۔ جس دن اس کو شکار نہیں ملتا تھا، یہ اور اس کے گھر والے بھوکے سوتے تھے۔ ایک دن یہ شکار پر نکلے سبکتگین، تو دیکھا کہ ایک ہرنی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی، تو یہ موقع ذرا آسان ہوتا ہے شکار کا، فوراً دوڑ کر پہنچے، گھوڑے کو دوڑا کر، ہرنی خوف کی وجہ سے ذرا سی ہٹی، بچہ بھاگ نہ سکا، انہوں نے بچے کو پکڑ لیا۔ اب بچہ ان کی پاس اوپر، ہرنی پیچھے پیچھے، ہرنی پیچھے۔ یہ ماں کا دل ہے، ایک جانور کی ماں اپنے آپ کو پھنسا رہی ہے لیکن کہہ رہی ہے میرا بچہ میرا بچہ۔ ان کا دل نرم ہو گیا کہ بھائی میرے گھر میں تو کھانا نہیں بنے گا لیکن یہ رات کیسے گزارے گی بیچاری، اس کا بچہ چھوڑ دیا، گھر میں آ کے بھوکے سو گئے۔
رات کو حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہے سبکتگی، تو نے ایک ماں کے دل کا خیال کیا ہے، انسانوں کے نہیں، جانور، تم نے ایک ماں کے دل کا خیال کیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بادشاہت بھی دیں گے اور ایک بہترین بیٹا بھی دیں گے۔ اللہ نے بادشاہت بھی دی اور محمود سلطان محمود غزنوی جیسا بیٹا بھی عطا کیا۔ میرے پیارے دعائیں لینے والے بن جاؤ، کسی سے پوچھ کر عمل کرنے والے بن جاؤ، کسی کے پاس جا کر اپنے دین کو سنوارنے والے بن جاؤ، پھر دیکھنا کہ دنیا میں مزیداری کتنی ہے۔ دین آسان نہیں ہے، پہلے بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا، دین مزیدار ہے، لیکن ہوتا کسی مزیدار کے پاس بیٹھ کر ہے جو مزے سے ہمیں دین سکھا دے کہ مزے والا دین ہوتا کیا ہے، مزیدار دین کہتے کس کو ہے۔ میرے پیارے اصل چیز یہی ہے، اللہ کرے میرے دل میں بھی یہ باتیں اتر جائیں، آپ کے دل میں بھی باتیں اتر جائیں، میں بھی اپنے والدین کا فرما بردار۔ اب لوگ سوچیں گے میں تو اپنے والدین کو نافرمانی کر کے دنیا سے بھیج چکا، دنیا سے جا چکا، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی بیان کر دیا، رسول اللہ نے اس کا حل بھی بیان فرما دیا۔ سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لو، پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اور اس کے والدین ناراض حالت میں دنیا سے چلے گئے، دعائے مغفرت کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کرو۔ پانچواں عمل، جو ان کے رشتے دار تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے ناراض والدین کو راضی کر دیں گے، ناراض والدین کو بھی راضی کر دیں گے میرے پیارے۔ تو آج کی رات قیمتی رات ہے، نہ جانے ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان میں ہم نے آپ میں کون ہو اور کون نہ ہو۔ توبہ کر لو، اپنے والدین سے معافی مانگ کر آنے والی ایک رات شب قدر کی رہ گئی ہے، نہ جانے ہو سکتا ہے 29ویں شب ہو، 29ویں شب کے اندر شب قدر ہو، لہذا اس ناکامی سے اور پھر آخری دن جب اللہ سارے 30 دن کے اندر جتنوں کو بخشیں گے اس ایک رات میں اتنے بخشیں گے، لیکن بابات کا نافرمان اس رات میں بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ایسا نہ ہو میں مغفرت سے محروم رہ جاؤں، فوراً معافی مانگ لو، یہیں بیٹھے بیٹھے فون ملا لو، کسی ساتھی سے کہہ دو کہ بھائی فون ملا کے دے دے، فون پہ بات کر کے معافی مانگ لو۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کروڑ الحمدللہ۔ مسجد اکبر میں یہ واقعہ پیش آیا، ایک بچہ دھاڑے مار مار کے، میں تو بیان کر کے یہاں سے 25 شب کو یہاں آ گیا، وہاں وہ دھاڑے مار مار کے اس نے رونا شروع کیا، ماں کو فون کیا، باپ بڑا بڑا چلا کے کیا ہو گیا بھائی؟ اس نے کہا آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے۔ بڑوں نے بھی اپنے والدین سے معافی مانگی ہے، لڑکوں نے بھی اپنے والدین سے، نوجوان چھوٹے بچوں نے بھی اپنے والدین سے معافی مانگی ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ آدمی بیٹھے جن کا بچہ ہمارے پاس پڑھتا ہے، ہر دفعہ والدین پر بیان ہوتا ہے، وہاں مدرسے میں تقریباً روزانہ سکھایا ہوا ہے، بچوں سے روزانہ پوچھتا ہے، ہاں بھائی ابو کے یہاں پیار کیا، ابو کے یہاں پیار کیا، امی کے یہاں پیار کیا، امی کے یہاں پیار کیا، ہاں بھائی پیر پہ پیار کیا، دعائیں نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا ان کے والد کئی دفعہ اشبار آنکھوں سے مجھے یہ بتا چکے کہ الحمدللہ میرا بیٹا آ کر مجھے پیار بھی کرتا ہے، میرے پاؤں بھی چومتا ہے اور ہم سے دعائیں لے کر بھی جاتا ہے۔ اور ایک دن میں نے بچوں کو کہا ارے بھائی ہدیہ بھی دینا چاہیے، بچے کو کتنے ملتے ہیں؟ 10 روپے 20 روپے 50 روپے۔ ہاں ایک دن وہ اپنے ابو کے پاس گیا، ابو یہ آپ کے لیے، یہ کیا ہے کہ آج حضرت نے بیان میں کہا تھا اپنے والدین کو ہدیہ دینا چاہیے، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ بتاؤ میرے پیارے اس والد سے آپ کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا اور کتنی دعائیں نکلی ہوں گی۔ یہ مدرسے کی تعلیم کی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ختم نبوت کا بیان تو کرنا تھا، میں کیا بیان کروں؟ حضرت اصل میں ابھی وہاں پہ بھی جو ہے نا مسلسل بیان کر کے پھر یہاں پہ آپ تسلسل سے بیان کر لیتے ہیں۔ پانی پلائیں گے تو یہ تو ایسا ہے جیسے بائک ہوتی ہے نا گرم ہو، آپ آ رہے ہیں اور اس کے اوپر پانی مارے اس کے انجن پہ کیسا لگا کہ ہاں کافی کے پیسے دیتے نا، میں کافی نہیں پیتا، صحیح ہے جی۔ آپ کہیں گے چائے، وہ بھی میں نہیں پیتا۔ اس کا آسان حل یہ کہ بیان بند کرتا اور میں اپنے گھر کو چلتا۔ آپ کو بھی ٹینشن ہوئی ہے کہ یار یہ آتا ہے تو جاتا نہیں، اس کو جانے دو یار، یہ بوڑھے بوڑھے تو ہارے رہے، ان کو تو نیند آنے دی، ہم کو تو نیند آ رہی ہے نا میرے بھائی، کیوں میرے بھائی ہو؟ ہاں تو سب سو رہے، کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے، کوئی دوستی میں لگا ہوا ہے، کوئی یاروں کو بلا کے کہہ رہا ہے بھائی پیزا کتنے رہ گیا۔ ہاں روکنا ہے۔ اچھا میں ایک لطیفہ سناتا ہوں۔
ملا کو زیادہ بیان نہیں کرتے تھے، ملا کو زیادہ بیان نہیں کرتے تھے۔ رک جاؤ، اچھا میں رکا۔ ملا کو زیادہ بیان نہیں کرتے تھے تو ایک دفعہ لوگوں نے پروگرام بنایا کہ بھائی ان کو پکڑ کے کسی دن جو ہے شاداب دست میں بیٹھا ہی دیا، بہت ہو گئی۔ علاقے والے محبت کرتے تھے، جیسے آپ لوگ اس غلام سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت کیا دیتی ہے کہ یاد دلانا بھائی حدیث پاک سنانی ہے، یہ سنا پھر بھول جاؤں، پہلے لطیفہ پورا کر لیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں تو بیان نہیں کرتا کہ نہیں سب کہہ رہے ہیں بیان کریں گے پکڑ کو انہوں نے بیٹھا دیا۔ پوچھا بھائی آج میں کیا بیان کرنے والا ہوں، آپ بتاؤ میں کیا بیان کرنے والا ہوں؟ بھائی ہم کو کیا پتا آپ کیا بیان کرنے والے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا بیان کرنے والا ہوں تو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ چلو بھاگو یہاں سے، اڑ کے چلے گا۔ یہ کیا پھر پکڑ کے بیٹھایا، بڑی مشکلوں سے ہاتھ لگے، ہاتھ لگنے کے بعد پھر بیٹھا دیا۔ بیٹھانے کے بعد جناب والا جب وہ بیٹھے تو بھائی ہاں بھائی بتائیں آج میں کیا بیان کرنے والا ہوں۔ سارے او لیول کے فارغ تھے، آج کے تو ہاں پتہ ہے، تو سارے او لیول نے کہا ہاں ہم کو پتا آپ کیا بیان کرنے والے ہیں۔ ابھی کبوتر کی اولاد، صحیح ہے جی، تمہیں جب پتا ہے کہ میں کیا بیان کروں گا تو میرے بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے یار؟ یہ تو گڑبڑ ہے۔ تو آدھے او لیول والے ایک طرف ہو گئے، آدھے او لیول والے ایک طرف ہو گئے۔ آدھے او لیول والوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ ہمیں معلوم ہے، اور آدھے کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اب تو بوڑھا پھنسا ہی پھنسا، صحیح ہے جی، پھر پکڑ کے بڑھا دیا ملا جو پیاسا کو۔ کہاں بھائی آج پتا ہے آپ کو کہ میں آج کیا بیان کرنے والا ہوں؟ تو آدھے او لیول والوں نے ہاتھ اٹھایا جی ہم کو پتا ہے، آدھے نے کہا جی ہم کو نہیں پتا، کہا جن کو پتا ہے ان کو بتا دیں جن کو نہیں پتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بھی چلا ہے نا ٹاپ کا ہلکا کہاں سے لے کر آئیں گے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ۔ بھائی بیٹھ جائیں انشاءاللہ، یہ لوگ تسلیم نہیں کھینچیں گے، میری شادی ہو گئی 24-22 سال ہو گئے، نہیں 18 سال ہو گئے، زیادہ 6 سال آگے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرے کو کوئی رشتہ دینا ہے تم نے؟ کراچی میں دوسری شادی کہاں کر سکتے؟ ایک دفعہ میں مدینہ پاک میں تھا، اللہ کے فضل سے ایک دکان پہ گیا، صحیح ہے، اس سے بات چیت شروع ہو گئی نا، تو اس نے عربی بولی، ہم نے ٹوٹی ٹوٹی شروع ہو گئی۔ کہنے لگا تمہاری بیوی کتنی ہے؟ میں نے کہا ایک ہے۔ کہتا واللہ واحد انت مسکین، واللہ انت مسکین، واللہ انت مسکین۔ کیا بھائی مسکین ہی رہنے والا مر جائے گا؟ ایک سے یہاں پہ اتنا حشر ہو جاتا ہے، بیچارے اعتکاف میں بیٹھ کے تو جان چھڑاتے کہ یار 10 دن تو سکون کے ملے الحمدللہ رب العالمین، ہاں، ورنہ اس کے بعد تو پھر وہی پرانی والی زندگی ہے۔ جب جائیں گے ہاں فل فائٹر طیارہ ملتا ہے، ایک اللہ والے تھے، ان کی بیوی کہتی تو اللہ والا، چل باغ یہاں سے، اللہ والا بنا پھرتا ہے، یہاں پہ آتا ہے، چل نکل یہاں سے۔ بڑی واٹ لگاتی تھی نا، بڑی واٹ، طوفان میل تھی۔ پاکستان نے ہاتف 2 میزائل جو بنایا تھا اسی عورت کو دیکھ کے بنایا کہ میزائل ہو تو ایسا ہونا چاہیے، بالکل نشانے میں فٹ ہونا چاہیے۔ اب جناب والا ایک دن وہ صحن میں بیٹھ کر برتن دھو رہی تھی، تو اللہ والے نے کہا کہ چلو یار اس کو تھوڑا سا کرتب دکھاتے ہیں، اڑ کے سب ایسے اڑ رہے ہیں، ایسے اڑ رہے ہیں، ایسے اڑ کے دکھا۔ وہ دیکھنے لگی واہ یار بزرگ تو اس کو کہتے ہیں، بڑے متاثر ہوئی۔ وہ بزرگ نیچے اتر کر جب آئے واپس کہنے لگی ایک تو بزرگ ہے، اس کو دیکھ کیسے اڑا تھا، ایسے ایسے ایسے۔ نیک کو نہیں تھا، اچھا تو تھا جبھی تو ٹیڑھا ٹیڑھا اوڑا تھا۔ تو کہاں بیگم صاحبہ ماننے والی ہے کسی کو بزرگ؟ میرے بھائی چاہے امام صاحب ہو، چاہے امام صاحب کا بھی امام صاحب ہو، چاہے محدث صاحب ہو، چاہے فقیہ صاحب ہو، کچھ بھی ہو میرے پیارے بھیا، بیوی اور مرید ہو جائے حضرت یہ کام کو جب سمجھتا ہے نا آواز آئیں گے تو ایسا لگتا ہے بے ہوش ہو جائیں گے میرے بھائی۔ تو بیوی تو فائٹر طیارہ ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتایا نہیں وائٹ کا ترجمہ کیا ہے بھائی؟ لڑائی حسینہ، ٹھیک ہے جی۔ جس کی نہیں آئی ہے وہ اللہ سے مانگو، جس کی آ چکی ہے وہ بھی دعا کرے اللہ میاں کہ اللہ اس کے سیل تھوڑے ویک کر دے۔ اتنا فل بوڑھی ہوتی جا رہی ہے، سیل ویک نہیں ہو رہا، ویسے کی ویسی چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ زمان ہے کہ جناب ایک عورت نے کہا ذرا وہ اوپر سیٹ سے اٹھا کے دے دیجیے گا، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ کیا تیرا ہاتھ نہیں ہے تو زبان تو لمبی ہے، اس سے کھینچ لے بھائی، زبان تو اتنی لمبی ہے نا، اس سے ہی کھینچ لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وجبت کہ اللہ فرماتے ہیں وجبت محبتی
واجب ہو جاتی ہے میری محبت للمتحابین فیہ، ان لوگوں کے لیے جو آپس میں مجھ سے صرف میری وجہ سے محبت کرتے ہیں. الحمدللہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. کتنوں کی زبان ایک نہیں، علاقہ ایک نہیں، رشتے داری ایک نہیں، کاروبار ایک نہیں، نوکری ایک نہیں. اے اللہ، ہم اس نسبت کو آپ کے سامنے پیش کر کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ واللہ میرا آنا بھی آپ کے لیے ہے، ان کا بیٹھنا بھی آپ کے لیے ہے، میری محبت بھی ان سے آپ کے لیے ہے، ان کی محبت بھی اللہ آپ کے لیے ہے. اب تو اپنی محبت عطا فرما دیجیے. ہاں، 4 آدمیوں کے لیے اللہ نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ، کہ جو میرے لیے محبت کرتے ہیں میری محبت ان دونوں کو مل جاتی ہے. والمتجالسین فیہ، جو میرے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں ان کے لیے مل جاتی ہے. والمتزاورین فیہ، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرنے آتے جاتے رہتے ہیں میری وجہ سے، دنیا کی غرض نہ ہو. اللہ اپنی محبت ان کو بھی عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں والمتبادلین فیہ. اللہ پڑھ رہا ہوں، اللہ پڑھ رہا ہوں. آپ تو ڈر گئے؟ ڈرنے کی ہی بات ہے. ڈرو. اللہ کہتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر اللہ کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں، صرف پھوکٹ میں نہیں بولتے رہتے. چائے پیئیں گے تو نہیں، کافی پیئیں گے تو نہیں. آپ تو کافی پیتے ہی نہیں مفتی صاحب، آپ کو چائے کا کہنا ہی فضول ہے مفتی صاحب. ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہا کہ ہمیں بیٹھاؤ گے تو مسئلہ خراب ہوگا بھیا. صحیح ہے جی. والمتبادلین فیہ، مال بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے ایک دوسرے کے اوپر، دکھلاوے کے لیے نہیں، ہاں دوسرے کو پھنسانے کے لیے نہیں، جیبوں پر ڈکیتی مارنے کے لیے نہیں. اس راہ کے راہدروں سے بچنے کی ضرورت ہے، اس راہ کے راہدروں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جن کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جن کے پاس بیٹھ کر اللہ کی محبت مل جائے. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے. جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے. اللہ کی محبت سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتی ہے. میرے پیارے بھائی، اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگ لو، انشاءاللہ میں بھی اللہ والا بن جاؤں گا، آپ لوگ بھی اللہ والے بن جائیں گے. اور سب سے پہلے اس کا قدم یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں گے. ماں باپ سے معافی مانگ کر انشاءاللہ پھر جب نماز پڑھو گے نا کیفیت الگ ہوگی. ماں باپ سے معافی مانگ کر جب شب قدر نصیب ہوگی نا پھر کیفیت ہی الگ ہوگی. یاد رکھنا، جب قرآن پڑھو گے اس کا نور اپنے دل کے اندر محسوس کرو گے، اس کی کیفیت ہی الگ ہوگی. ماں باپ سے ایک دفعہ راضی نامہ تو کروا لو، پھر دیکھو مولا کی طرف سے کیسا راضی نامہ ملا کرتا ہے. ہاں، ماں باپ سے راضی نامہ کراؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا اور مہربانی کی دروازے کھل جایا کرتے ہیں. میرے پیارے بھائی، اللہ ایک بچہ تھا بیمار، شدید ترین بیمار، شدید، ماں پریشان، باپ پریشان، باپ ماں علاج 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 اور آزاد منش لوگ. ہاں، گھر میں ڈیگ گانے عیاشی سارے کام ہو رہے ہیں. بچے کو اللہ نے کینسر کی بیماری دے دی. جب ڈائگنوز ہوا ماں بے ہوش. میرا بچہ میرا بچہ. اللہ کا کرنا دیکھو، کسی اللہ والے کے پتہ کسی نے بتا دیا، شوہر پہنچ گیا، وہ ابا پہنچ گیا، میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ. چھوٹا معصوم بچہ ہے جس کو ابھی کچھ پتہ نہیں ہے. ماں کی نیند اڑ گئی، باپ کی نیند اڑ گئی، اب نہ کھانے کو اچھا لگ رہا ہے نہ پینے کو اچھا لگ رہا ہے. کسی اللہ والے نے کہہ دیا میاں گناہوں کو چھوڑ دو اور اس کی سیڑھی یہ طے کرو کہ تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، جب اپنی گناہوں کا توبہ جو ہے نا اللہ کے گھر میں جا کر کرو. اس کو زمزم پلایا کرو، جتنا پلانا ہو وہ زمزم پلانا، اس کا دودھ بنانا تو زمزم سے بنانا. اللہ نے ان کے دل میں ڈالا. سن لے دوست، جب ایام بڑے آتے ہیں گھاٹ ملنے کی وہ آپ بتلاتے ہیں. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کہ منزل بھی ہو میری منزل نہیں. جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، جب دل ہی لگا بیٹھے
ہر ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار بھی وہ روٹھے 100 بار منانا ہوگا۔ اللہ کو ہر بار منائیں گے انشاءاللہ، رو رو کے منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ ایک آنسو سے مان جاتا ہے، اللہ کے لیے دریا بہانے کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے۔ جس کو رونا نہ آتا ہو، رونے والی صورت کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیا کرتے ہیں۔ وہ ماں باپ لے کر چلے گئے، ہاں بچے کو دودھ پلا رہے ہیں تو زمزم سے، پانی تو زمزم 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 زمزم، واپس آ گئے، ماں نے برقع پہننا شروع کر دیا، گھر سے ڈیگ نکال دیا، لعنت ہے ایسے ڈیگ پر، لعنت ہے ایسے ٹی وی پر۔ بڑی ڈینٹسٹ ڈاکٹر تھی، ہاں، اور ہمارے رشتے داروں میں سے خاتون کو بتایا اور خاتون نے میرے گھر والوں کو بتایا، انہوں نے مجھے بتایا، بڑی ڈینٹسٹ ڈاکٹر، ہاں، اس نے اپنا واقعہ سنایا، کیسا جناب کیا ہوا۔ واپس آ کے جب چیک کرایا، ڈاکٹر کھڑا ہو گیا کہ رپورٹ ہی غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، دوبارہ چیک اپ کراؤ، کینسر غائب، کینسر غائب۔ یہ کس کی طرف تھی؟ ماں کی طرف تھی۔ آخری بار بتاتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ کے حکم سے مکے، جی پانی ختم، سوکھی روٹیاں تھیں ختم، اب بچہ پیاس سے بلبلا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجر اسود کے پاس لٹاتی ہے اور پانی کی تلاش میں صفا کی طرف جاتی ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہمیں بھی کہتے ہیں جب چکر پورے ہو جائے اب سیدھے صفا کی طرف جانا ہے، ہاں، عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا کی طرف جاؤ۔ وہ صفا کی طرف چلی، عمرہ ور کرنے والا بھی صفا کی طرف جاتا ہے، حج کرنے والا بھی صفا کی طرف جاتا ہے۔ سفر سے جاتی تھی، بیٹا بچہ نظر آ رہا ہوتا تھا، چلتے چلتے جہاں پہ اب ہم لوگ بھاگتے ہیں نیلین اور زیرین کے درمیان میں، 2 ہری لائٹوں کے درمیان میں، وہ زمانے میں نشیب کا علاقہ تھا جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تھا، تو اس کو دوڑ کر وہ پار کرتی تھی کہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اس دوڑ پر، اس سڑک پر کتابوں میں لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگ رہی، آسمان سے اللہ نے فرشتہ بھیجا، جبریل امین نے پر مارا۔ میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں، اس ماں کی تڑپ میں آسمان سے جبریل کو بھیجا، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ تڑپتی ہوئی ماں کے دل کی وجہ سے زمزم کا پانی پھوٹ گیا، اور ایسا پھوٹا کہ قیامت تک اللہ اس کو جاری رکھیں گے، کبھی وہ نہ خراب ہوگا نہ سڑے گا۔ 3 سال کے بعد ہمارا کرائے کا گھر تھا، شفٹنگ ہوتی رہتی تھی، وہ اتفاق سے وہ زمزم ایسی جگہ چھپ گیا کہ نظر ہی نہیں آیا۔ اس صفائی سے جب نکلا 3 سال، اس پر ڈیٹ لکھی ہوئی تھی نا، 3 سال کے بعد پانی A1 لگا کے دکھاؤ، یہ منرل واٹر صحیح ہے جی، یہ فلانے 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 لگا کے دکھاؤ۔ ایسا اللہ نے پانی جاری فرمایا، کس کی طرف پر جاری فرمایا؟ ماں کی طرف پر جاری فرمایا۔ میرے بچوں یاد رکھنا، ماں سے قیمتی چیز نہیں ہے، ہاں ماں باپ سے زیادہ عظمت والی چیز نہیں ہے۔ گناہوں کی معافی ماں باپ سے معافی سے شروع کرو، ماں باپ سے فون کر کے معافی کرا لو، جو اعتکاف میں نہیں جا کے ماں کا ہاتھ پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لو۔ ارے ماں کو اللہ تعالیٰ نے 3 ایسی صفات دی ہیں جو اللہ نے خاص اپنی عطا سے دی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خطا کے بعد عطا، جس طرح بندے کی خطا کے بعد بھی اللہ عطا کرتا رہتا ہے، ماں بھی یہی ہے، ماں کو ناراض کر کے جاتا ہے، صبح ناشتہ ماں بنا کے دے رہی ہے، یہ خطا کے بعد عطا ہے۔ ہاں دوسرا، ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تحمل اور بردباری رکھی ہے، کتنے بچے اس کو تنگ کر لیں، ماں مارتی پیٹتی نہیں ہے، یہ خاص اللہ کی صفت ہے تحمل اور بردباری کی۔ تیسری صفت جلد راضی ہو جانا، جیسے اللہ جلدی راضی ہو جاتے ہیں، ماں بھی اتنی جلدی راضی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کو بھی اپنے ماں باپ کے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے نہیں ہیں تو میں طریقہ بتا چکا ہوں۔ اللہ رب العزت سب کو اپنے والدین کی آنکھ میں بھی ٹھنڈک بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بات تو مجھے قادیانیت پہ کرنی تھی، صحیح ہے جی، کیونکہ عقیدہ محفوظ ہوگا تو ساری چیزیں، اعمال میں کمزوری برداشت، عقیدے میں کمزوری برداشت نہیں، لیکن اب میرے گلے میں اتنی ہمت ہے، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ کل میرے ہاں ختم قرآن انشاءاللہ آپ تشریف لے آئیے، دعا وہاں کرا لیجیے گا، میں اتنے آ جاؤں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ اتنی پیاری ماں دی، اتنے پیارے بھائی دی، اے اللہ اپنے قدر نہیں کی ان کی، اے اللہ
اے اللہ ہماری اس ناقدری کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری اس ناقدری کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری ماں کیسے خود ناشتہ نہیں کرتی کہ ہمیں ناشتہ کراتی، خود بھوکی رہتی تھی ہمیں کھانا، اے اللہ کتنی عیدیں ایسی آئیں جب ہمارے والدین نے اپنی عید کے جوڑے نہیں بنائے، لیکن اے اللہ ہمارے لیے عید کے جوڑے بنا، اے میرے اللہ کتنے موقع ایسے آئے کہ جب انہوں نے خود تو اپنے اوپر تکلیف برداشت کی، اپنی دوا نہیں کی، اے اللہ اپنی دوائی نہیں کی، لیکن یہ اللہ ہمارے لیے ہمارے اسکول کی فیس، مدرسے کی فیسیں بھرتے رہے، میرے اللہ میرے اللہ میں اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ماں جیسے دل کو اللہ پھول کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ان کی نافرمانی سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ماں باپ کی بددعا سے بھی بچا لے، اے اللہ جبریل امین اور نبی کی بددعا سے بھی بچا لے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو والدین کو پائے یا کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کو جنت نہ کما دے، اے اللہ کے نبی نے بددعا پر آمین کہی کہ ہلاک ہو جائے ایسا شخص، اے اللہ ہمیں نبی کی بددعا سے بچا لے، جبریل کی بددعا سے بچا لے، اے میرے اللہ اپنی رضا والی زندگی کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ نوجوان کی توبہ آپ کو بہت پیاری، اے اللہ بچوں کی توبہ کے صدقے یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، یا اللہ اس پورے مجمع کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی توبہ کو شرط قبول نصیب فرما دے، اے اللہ رضا والی زندگی کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں بار بار رمضان کی نعمت سے نوازیے، اے اللہ مقبول رمضان نصیب فرمائیے، اے اللہ محرومی سے بچائیے، اے اللہ بیماروں کو شفا کو نصیب فرمائیے، جو مقبول ان کے طرف سے ادائیگی کی ضرورت سے پیدا فرمائیے، اے میرے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائیے، اے اللہ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرمائیے، مسلمان جہاں جہاں مغلوب ہیں غلطی نصرت و مدد کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ نے ایک صالح حکمران عطا فرمائیے، اسلام کو بول بالا فرمائیے، اے اللہ ہم کو ناچنے گانے سے محفوظ فرمائیے، ناچنے گانوں والوں سے بھی محفوظ فرمائیے، اے اللہ ہمارے پاکستان کی بھی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان ناچنے گانے والوں سے محفوظ فرمائیے، اے اللہ فطروں سے محفوظ فرمائیے، اے اللہ امن و امان کا گہوارہ بنا دیجیے، اے اللہ ہماری موت کے وقت کو بہترین وقت بنائیے، شہادت والی موت نصیب فرمائیے، جنت البقیع کی مٹی نصیب فرمائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے حوض کوثر سرابی نصیب فرمائیے، جنت کی آپ کی معیت نصیب فرمائیے، اپنا دیدار حلال حلال نصیب فرمائیے، اے اللہ جتنا بڑا نام ہے اتنا بڑا فضل فرمائیے، اے اللہ آپ کا جتنا بڑا نام ہے اتنا بڑا فضل فرما دیجیے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك وكرمك يا ارحم الراحمين.